अस्सलाम वालेकुम। सुबह पाकिस्तान की हंसती मुस्कुराती और रोशन सुबह में मैं हूं आपकी मेज़बान मानूर कुरैशी और मेरे साथ है रिजवान अली अहमद। और हम सब की जानिब से सुबह खैर। उम्मीद करते हैं अपने दिन का आगाज़ कर चुके होंगे इसी उम्मीद, इसी दुआ और इसी यकीन के साथ कि अल्लाह करे आने वाला दिन, आने वाला वक्त हम सब के लिए बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी कामयाबियाँ लेकर आए। गुजरे हुए वक्त की कोई भी नाकामी कभी पलट कर हमारे सामने ना आए। प्रोग्राम के आगाज़ पे खुशखबरी ये है कि कल भी हम इंतज़ार कर रहे थे कि मौसम तब्दील हो। जून ख़त्म होने को आया और लेकिन मौसम में तब्दीली जो एक्सपेक्टेड थी वो नहीं आई। लेकिन कल महकमा मौसमियात की जानिब से ये ख़बर सुनाई गई, ये नवीद सुनाई गई गर्मी के सताए शहरियों के लिए कि जुमेरात से पीर तक पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश होगी। बलूचिस्तान में आज शाम से और इस इतवार तक बारिश है, जबकि बाकी इलाकों में जुमेरात से शुरू होगा। और ये प्री मानसून का सिलसिला है जो मशरकी हिस्सों से पाकिस्तान में ये हवाएं दाखिल हो रही हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि ये बारिश बाइस रहमत हो। और आज भी रावलपिंडी इस्लामाबाद में देखा जाए टेम्परेचर तो मैक्सिमम 41 डिग्री सेंटीग्रेड ही रिकॉर्ड किया जाएगा, लेकिन अभी कुछ जगहों पे क्लाउडी डे है, तो थोड़ा सा मौसम जो है लग रहा है इस चीज़ की नवीद है कि कल से बारिशों का सिलसिला, ये आज शाम से ही बारिशों का सिलसिला स्टार्ट हो जाएगा। जहाँ पे हम प्री मानसून के हवाले से बात कर रहे हैं इस वीकेंड पे और अगले वीक तेज़ आंधी के साथ, थंडर स्टॉर्म के साथ बारिशों की प्रिडिक्शन है, यानी कि हमें बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है क्योंकि थंडर स्टॉर्म भी है। अपनी आमदो रफ्त को भी जो हम ऐसे ही बाहर निकल जाते हैं समटाइम्स लॉन्ग ड्राइव के लिए, तो उसको भी आपने देखना है कि जब तेज़ बारिश हो रही हो, आंधी तूफान हो, बिजली चमक रही हो, बाहर नहीं निकलना है। इसके साथ साथ एहतियाती तदाबीर इख्तियार लाजमी करनी है। रिजवान, हम बहुत सी एहतियाती तदाबीर के हवाले से बात करते हैं। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, 2022 में भी फ्लड्स आए, बहुत नुकसान हुआ। इसी तरह अब भी बारिशों का सिलसिला स्टार्ट होता है। समर वेकेशन है तो स्टूडेंट्स के पास एक बहाना होता है कि समर वेकेशन बारिश में ख़राब हो गया। समर वेकेशन के साथ साथ अपनी डिग्रीज, अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, इनका बहुत ख्याल रखें क्योंकि ये मौसम भी ऐसा है, सेम की वजह से या किसी भी इशू की वजह से अगर आप कबर्ड्स में रखते हैं तो ख़राब हो जाते हैं। तो मैंने कहा कि आपको डिस्क्लेमर दे दूँ शुरू में ही कि अगर आप मौसम का इस दफ़ा आपका बहाना नहीं चलेगा। वैसे एक और चीज़ है, अगर रिजल्ट्स अच्छे हों, डिग्रीज अच्छी हों तो उनको सब संभाल के रखते हैं, और अगर वो बहुत ज़्यादा अच्छी ना हो तो अगर वो ज़ाया हो भी जाए तो खैर होती है। लेकिन भारत ये हम ऑन लाइटर नोट का है, आप अपने डॉक्यूमेंट्स हो के कीमती चीज़ें होती हैं उनको महफूज रखिए, ख़ासतौर अपने कागजात, शनाख्ती अलामत हो, आपका पासपोर्ट है, आपके पास अपनी चेक बुक है या फिर कोई रिकॉर्ड मौजूद है तो उसका ख्याल आपने रखना है। 35% ज़्यादा बारिशों की पेशगोई की है महकमा मौसमियात ने इस साल मानसून के हवाले से। अब हम कुछ बात करेंगे कौमी असम्बली इजलास के हवाले से। कल वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली के इजलास में इज़हार ख्याल भी किया। इससे कबल काबीना इजलास में भी वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने गुफ्तगू की और ख़ास तौर पर अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इस यकीन का इजहार किया कि ये ऑपरेशन नेशनल एक्शन प्लान का तसलसल है। शरपसंद अनासर के ख़िलाफ़ खुफिया इत्तलात पर जो पहले से जारी ऑपरेशन हैं उनको मज़ीद तेज़ किया जाएगा। हुकूमती इक़दामात से मईशत को मुस्तहकम करने की कोशिशें की जा रही हैं। बिल्कुल जनाब, और उसके साथ साथ एक अहम चीज़ जिसके हवाले से सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन फैल रही थी, यानी कि सोलर पैनल्स के हवाले से मैं बात करूँ। इस हवाले से भी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना ये है कि सोलर पैनल्स पर कोई भी ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। और ये जो सोलर यूज़र्स थे उनका यही कहना था कि अगर ड्यूटी लग जाएगी तो हमें सोलर्स का क्या फ़ायदा होगा। तो ये जो सारे भाम है, ये जो सारी मिस इन्फॉर्मेशन है, इसको भी क्लियर कर दिया है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना के इजलास से खिताब करते हुए। अब आगे बढ़ते हैं और आपको बता चलें कि चूँकि बजट की मंजूरी के हवाले से भी बहुत सारी गुफ्तगू चल रही है। सेनेट इजलास कल गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। कौमी असम्बली का इजलास जारी है। कौमी असम्बली के इजलास में वज़ीर ख़ज़ाना ने कल इज़हार ख्याल किया और जैसे आपने सोलर का जिक्र किया तो उस हवाले से उन्होंने भी इज़हार ख्याल किया। इस हवाले से हम आपको आगाह भी करेंगे। अब हम कुछ बात करते हैं, लाइनअप मुकम्मल हो गया है ICC T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप का और अफ़गानिस्तान तारीख़ में पहली मरतबा कल हमारे प्रोग्राम के दौरान बांग्लादेश को हराकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर गया। हम देखते हैं कि बांग्लादेश को 12.3 ओवर्स में 116 रन बनाने थे तो वो क्वालिफाई करते। अगर कल बांग्लादेश 12.3 ओवर्स में रन चेस ना करता, अफगानिस्तान हार जाता तो ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाई कर जाता। लेकिन हमने देखा कि ना ऑस्ट्रेलिया ने क्वालिफाई किया ना ही बांग्लादेश ने क्वालिफाई किया। सिंपली एक कामयाब अफगानिस्तान की टीम क्वालिफाई कर गई सेमीफाइनल के लिए। बिल्कुल जनाब, आपको बता देते हैं 4 जो टीमों का जो फैसला हो गया है, ग्रुप 1 से भारत और अफगानिस्तान और ग्रुप 2 से जनूबी अफ्रीका और इंग्लैंड की टीमें नॉकआउट मरहले में खेलेंगी और पहला सेमीफाइनल जो है
वो बेसिकली जनूबी अफ्रीका और अफ़गानिस्तान के दरमियान खेला जाएगा ब्रायन लारा स्टेडियम में। और जो क्रिकेट शायकीन है वो, रिजवान हम वैसे भी बात कर रहे थे ना कि परफॉर्मेंस के हवाले से तो अफ़गानिस्तान को बड़ा प्रेज़ किया जा रहा है कि जिस तरह उन्होंने मेच्योरिटी दिखाई है अपनी गेमिंग स्ट्रैटेजी में, अपने काम में, अपने खेल में, उसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी किया जा रहा है। अच्छा, मैच्योरिटी के हवाले से कल हमने देखा कि 2-3 चीज़ें ऐसी हुई बारिश की वजह से। कल अफगानिस्तान की टीम जब बैटिंग कर रही थी, राशिद खान थोड़ा सा टेम्परामेंट लूज़ कर रहे थे। फिर जब फील्डिंग की बारी आई और ड्रिजल की वजह से मैच मुतासर हुआ, तो हमने देखा कि जो अफगान प्लेयर हैं स्लिप में खड़े हुए, वो क्रैम्प का शिकार हो गए 2 मिनट के लिए। काशिफ मजीद से बात करेंगे कि ये सब स्ट्रेटजीज़ हैं। बाहर से जोनाथन ट्रॉट इशारे कर रहे हैं कि गेम को थोड़ा स्लो डाउन किया जाए, आईसीसी इसको मॉनिटर कर रहा है या नहीं कर रहा। अस्सलाम वालेकुम काशिफ। वालेकुम सलाम रिजवान, कैसे हैं? हम नोट कर रहे हैं तो आईसीसी भी नोट कर रहा नहीं, हम हंसे हैं, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ नोट कर रहे हैं। हम ना सिर्फ हम हंसे, बल्कि मुझे लगता है कि जो सारा कमेंट्री पैनल है वो भी हंसा है। आई गेस बहुत सारे तरीके होते हैं गेम को स्लो डाउन करने के, उसमें से सबसे जो गैर मुनासिब और सबसे मज़ाहिया तरीका था वो कल गुलबदीन नायब ने अपनाया। और अगेन इस पे भी मुझे लगता है कि उनकी थोड़ी सी मेच्योरिटी चाहिए। अफगानिस्तान आहिस्ता आहिस्ता मेच्योर हो रहा है एज अ टीम, अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इसको भी वो मॉनिटर भी करेंगे और सीखेंगे भी। बहुत सारे तरीके हैं। वो कप्तान के पास जाके उसी लम्हे में सिर्फ ये पूछ सकते थे कि फील्डिंग वील्डिंग ठीक है, दोबारा से गपशप लगाई जा सकती है। लेकिन वो ओवर के दरमियान में अगर ज़रा वक्त लें तो फिर पेनल्टी बढ़ जाती है 5 रन की, पता है? बिल्कुल, इंडिया के मैच में हुआ, बिल्कुल पड़ जाती है वो। मेरा ख्याल ये है कि जब हम इंजरी का बहाना करते हैं ना, तो बड़ा केयरफुली मॉनिटर किया जाता है थ्रू आईसीसी डॉक्टर्स, और होगा अगेन। लेकिन चूंकि उस वक्त में उनको बाहर निकाल दिया गया, थैंक यू वेरी मच, ज़्यादा देर वो ग्राउंड में ही नहीं रहे। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि इस सारे ड्रामे की मैच पे कोई इम्पैक्ट नहीं आया, बिकॉज उसी बॉल के बाद वो बारिश से बाहर चले गए, फिर वापस भी आ गए और मैच जो है वो पूरा हुआ। लेकिन वो जिस तरह की बारिश तो उसे लग नहीं रहा था कि वापस आएंगे। बिल्कुल, मेरा भी ये ख्याल है जोनाथन ट्रॉट ने भी ये सोचा था कि लो जी आखिरी बारिश है और इसके बाद फैसला हो जाएगा। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ट्रॉट बिल्कुल ठीक बात कर रहे थे। नॉर्मली जब आप अदर देन दैट की बारिश हो रही थी, एक थोड़ा साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ये कि जब एक सेट बैट्समैन हो, टेल के साथ खेल रहा हो, तो आप उस पर ज़्यादा टाइम लेते हैं ताकि वो उस नर्वी मोमेंट से ज़्यादा गुजरे। ठीक है, एज अ टीम आप ये देख रहे होते हैं कि वो ज़्यादा स्ट्राइक पे रहे, और अगर वो स्ट्राइक पे है तो उसको ज़्यादा नर्वी मोमेंट से गुजरना पड़े, बिकॉज एड्रेनालिन रश भी चल रहा होता है, परेशानी भी है, सोच भी है कि टेल को कैसे अपने साथ लेके चलना है। तो शायद ट्रॉट ये भी चाहते थे, लेकिन बारिश मेरे ख्याल में ज़्यादा बड़ा फैक्टर था। और गुलबदीन नायब ने कोशिश की कि एक संजीदा मैच में जो है वो मज़ा के सूरत हाल जो वो पैदा हो। अच्छा काशिफ, आपने पहले भी बहुत सी प्रेडिक्शंस की ड्यूरिंग द सीरीज, अब फाइनल में कौन कौन सी आपको लगता है कि टीम्स जो है जिनकी अभी तक परफॉर्मेंस बेहतर आपको लग रहा है या स्ट्रैटेजी बेहतर लग रहा है या जिनके आपस में मुकाबले, कौन सी 2 टीम्स पहुंचेंगी? देखिए, मैं साउथ अफ्रीका वर्सेस अफगानिस्तान में ना सपोर्ट साउथ अफ्रीका को कर रहा हूँ। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट मैच टू द वेरी लास्ट मैच वो ना उन्होंने महमूद और यास सब बराबर किए हैं। वो नेपाल से भी वैसे ही जीत रहे हैं जैसे इंग्लैंड से जीत रहे हैं, वो वेस्ट इंडीज से भी वैसे ही जीत रहे हैं जैसे बांग्लादेश से जीत रहे हैं। तो उन्होंने जो अपोजिशन है उसमें और उसकी क्वालिटी में कोई कमी नहीं रखी। उन्होंने कहा जी सबको एक ही तरीके से रहेंगे और सबको आखिरी ओवर में। क्रिकेट जो है वो साउथ अफ्रीका ने खेली जी बिल्कुल, वो सबसे ज्यादा दिलचस्प बात ये है रिजवान मानूर कि वो आखिरी ओवर में ही जीत रहे हैं। और मोस्ट प्रोबेबली हम 92 से अगर साउथ अफ्रीका को फॉलो कर रहे हैं, मैंने कभी इतना ज्यादा लक को या फॉर्चून को साउथ अफ्रीका के हक में जाते नहीं देखा। हमें हमेशा से ये एक चीज़ समझ आती है साउथ अफ्रीका की, यार बड़ी बदकिस्मत टीम है, कभी बारिश से हार गई, कभी बड़ी फेवरेट होते हुए हार गई। इस बार ना फेवरेट का टैग था उनके साथ, ना ही कोई बारिश ने उनके खिलाफ जो है वो ऐसी कोई कार्रवाई की। मुझे ये लगता है कि इस बार किस्मत उनके साथ है। और दूसरी बात मैंने शायद यहाँ पे पहले भी कहा था कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, उनके पास बड़े सालों बाद ये शायद पहली मरतबा ऐसा कैप्टन है कि जिसने आईसीसी का ग्लोबल इवेंट जीत रखा है, दैट इज एडन मार्करम जो अंडर 19 वर्ल्ड कप विनर है। सो एक ऐसा कप्तान मौजूद होना कि जो पहले आईसीसी का इवेंट जीत चुका है, ये इटसेल्फ एक बहुत बड़ी कामयाबी है साउथ अफ्रीका की। वरना इससे पहले एक ही कप्तान थे, हांसी क्रोनिया, जो आईसीसी की चैंपियंस ट्रॉफी उस टाइम नॉकआउट टूर्नामेंट का पहला इवेंट था। बिल्कुल, और दैट इज इट। उसके अलावा शायद उनको वो कप्तान मुयस्सर ही नहीं आ सका जिसको पता हो कि ये फीलिंग ही क्या है ट्रॉफी को जीतना। बिकॉज जो विनिंग है या जो फाइनल का जीतना है, ये कतन आसान नहीं है, बड़े नर्वस मोमेंट्स होते हैं और बहुत ज़्यादा परेशानी और बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना होता है। तो अगेन एक ऐसा कैप्टन है उनके पास
دوسری طرف مجھے میچ اپس کی بات کرنی ہے, کمال کے میچ اپس ہیں. ساؤتھ افریقہ کی فاسٹ بولنگ اچھی ہے اور موسٹ پروبیبلی سب اسٹرگل کرے گا افغانستان کا ٹاپ آرڈر ان کی فاسٹ بولنگ پہ. تو افغانستان کی اسپن بولنگ بہت اچھی ہے, ساؤتھ افریقہ اس پہ اسٹرگل کرے گا. سو گیم آف نروز بھی ہے اور یہ وہ کہتے ہیں نا چیس بورڈ پہ بھی کھیلا جائے گا ٹیکٹیکلی. دوسری طرف اگر بھارت کو کوئی ٹیم شکست دے دیتی ہے تو وہ انگلینڈ ہے. انگلینڈ کو اگر کوئی چیز ٹیم مشکل میں ڈال سکتی ہے تو وہ بھارت کی بولنگ ہے, جس طرح سے انگلینڈ کی بیٹنگ کھیل رہی ہے. آلدو انگلینڈ کی بیٹنگ نے ابھی تک وہ مومنٹم نہیں پکڑا جو ہم دیکھنا چاہتے تھے یا جو توقع تھی, بیکاز آسٹریلیا سے بھی ایک یا دو اچھی اننگز ہوتی ہیں اننگز میں, اور وہ بھی جوس بٹلر کی امریکہ کے خلاف ایک ہی اوور میں کو 5 چھکے. سو مجھے یہ فل سالٹ کی ایک اننگز تھی, سالٹ کی ایک اننگ. سو مجھے یہ لگتا ہے اس پورے ورلڈ کپ کو اگر دیکھا جائے تو یہ جو سیمی فائنلز ہیں ان کا آپس میں ہی ہونا بنتا تھا یہ دونوں ٹیمیں. اگر انڈیا افغانستان سے کھیل رہا ہوتا تو وہ تقریباً میچ نہ ہونے کے برابر تھا, آن دا فیلڈ بھی آف دا فیلڈ بھی. اگر انڈیا ساؤتھ افریقہ سے کھیل رہا ہوتا تو موسٹ پروبیبلی ہم انڈیا کو فیور کر رہے ہوتے. تو اسی طرح انگلینڈ اگر افغانستان سے کھیل رہا تو موسٹ پروبیبلی افغانستان کی طرف یہ کہہ رہے ہوتے کہ یار یہ شاید ہار جائیں گے. سو دونوں سیمی فائنل بڑے میچ اپس ہیں. ہاں اس کے بعد فائنل جو ہے وہ بڑا مشکل ہو جائے گا اس کو پریڈکٹ کرنا, بیکاز فائنل جو ہے وہ 3.5-4 گھنٹے کا گیم ہے اور وہ کسی کا بھی ہو جاتا ہے. ہاں سیمی فائنلی ٹیکٹیکلی بڑے 50-50 ہونے جا رہے ہیں دونوں. جب یہ افغانستان کی پروگریس ہے, کرکٹ گروتھ ہے, یا پھر بائی لک وہ پہنچے ہیں آسٹریلیا کو شکست دے کر, کیونکہ آسٹریلیا اسپین کے خلاف بہت اسٹرگل کیا اور کل افغان ایک بہت بڑا ٹارگٹ نہیں تھا, لیکن جو انٹرپشن ہوئی بارش کی وجہ سے میچ 3 سے 4 مرتبہ روکا گیا اور اس کی وجہ سے جو مومنٹم تھا بنگلہ دیش کا وہ بھی ٹوٹا. تو اس میں لک شامل ہو جائے گی؟ دیکھیے لک میں کہنا نہیں چاہتا, وہ اس لیے کیونکہ اسی ورلڈ کپ میں نے آسٹریلیا کو شکست دی جی, اور پھر بنگلہ دیش کو شکست دی. جو انٹرپشنز ہوتی ہیں وہ نارملی بیٹنگ جو سائڈ ہوتی ہے اس کے لیے ذرا مشکل ڈال دیتی ہے, خاص طور پہ جو بیٹسمین ہے وہ تھوڑا سا پچ پہ کھڑا ہو کے ٹائم لیتا ہے, سیٹ ہوتا ہے. ہم اس کو کہتے ہیں نا نظر بھی ٹھیک ہو رہی ہے, نظر بھی سیٹ ہو رہی ہے, پھر کنڈیشنز کے ساتھ ہم آہنگ ہو رہا ہے. سو کہیں نہ کہیں بنگلہ دیش کے بیٹسمین کو مشکل ضرور ہوئی, لیکن مجھے پھر بھی یہ لگتا ہے کہ افغانستان کی جو بالنگ تھی وہ بڑی مشکل تھی. ہاں ایک ضرور ایک چیز افغانستان کی اگینسٹ جاری تھی, انہوں نے آؤٹ کرنے تھے اسپن کے ذریعے سے. رضوان آپ اندازہ لگا سکتے ہیں جب بارش ہوتی ہے بال گیلا ہوگا, گرپ اچھا نہیں ہوگا, تو اس کے باوجود افغانستان کے اسپنرز نے کمال کی بالنگ کی. راشد خان نے پرائمرلی بڑی اچھی بالنگ کی اس گیلے بال کے ساتھ بھی, جس کو گرپ کرنا مشکل تھا. تو افغانستان کو قسمت سے زیادہ مجھے لگتا ہے ان کی محنت ہے, اور ڈگ آؤٹ میں بیٹھے جونتھن ٹراٹ ہیں کہ جن کی ایفرٹ جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے. ڈین براوو ہیں کہ جنہوں نے افغانستان پہ گانا بھی بنا دیا ہے اور ان کا ایفرٹ ہمیں جو ہے نظر آتا ہے. سو اوور آل وہ ڈیزرو کرتے تھے یہ جگہ سیمی فائنل کی جس میں وہ اس وقت موجود ہے. صحیح. اچھا اب بھارت کے خلاف بات کریں, کیونکہ بھارت کے اگینسٹ کوئی بھی ٹیم کھیل رہی ہوتی ہے تو وہ ہماری فیوریٹ ہوتی ہے. ہماری فیوریٹ ہے. کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے انگلش ٹیم کی اگینسٹ بھارت, کیونکہ دیکھا جائے تو اسٹرانگسٹ بھی کنسیڈر کر سکتے ہیں انہیں ہم ایز کمپیئر ٹو اس, انبیٹن ہے ابھی تک. انبیٹیبل. دیکھیے کرکٹ از اے فنی گیم, ہمیں کیسی کیسی ٹیموں کو سپورٹ کرنا پڑا. یہی بیٹھ یہ دیکھ لیں, یہی بیٹھ کے ہم کیسی کیسی ٹیموں کو سپورٹ کر رہے ہیں. میں تو مذاقاً کہہ دیتا ہوں کہ جن سے آزادی لیا جن کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں انہی کے خلاف کہ جن کے ساتھ ہمارے کو زیادہ اچھے تعلقات نہیں ہیں. چلیے بھارت کی اگر میں بالنگ کی بات کروں, بڑی کمپلیٹ بال نظر آتی ہے, کمپلیٹ بالنگ, لیکن اس میں ایکس فیکٹر 2 بالرز کے پاس موجود ہے, دیٹ از جسپریت بمراہ, کلدیپ یادو. بالکل صحیح. یہ 8 اوورز ہو گئے. 12 اوورز کا جو گیم ہے وہ انگلینڈ کے لیے بڑا مناسب کہہ لیجئے اور بڑا ہی مطلب کے بالرز ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ان 12 اوورز میں آپ کو کوئی ایسا ایکس فیکٹر والا بالر نکلتا ہے جو مینیجیبل نہیں ہے. بمراہ اور کلدیپ یادو کو مینیج کیا جائے گا, باقی کے 12 اوورز ہیں وہ انگلینڈ کے اگر بیٹسمین سٹے کرتے ہیں تو وہ رنز کر سکتے ہیں, بیکاز چاہے وہ اکشر پٹیل ہوں, چاہے وہ رویندرا جڈیجا ہوں, یا پھر ارشدیپ سنگھ ہو, یہ سارے جو ہیں یہ انگلینڈ کے مطلب کے بالر ہیں, دے کین سکور. اور انگلینڈ کی بیٹنگ ایسی موجود ہے. ہاں ایک اس میں ڈیفیشنسی نظر آتی ہے کہ اس کے مڈل آرڈر میں کوئی لیفٹ ہینڈڈ بیٹسمین موجود نہیں ہے جو ان لیفٹ آرم اسپنرز کو کھیل لے اگین دیٹ میچ اپس. لیکن ایک چیز جو انگلینڈ کی ٹیم میں بہت اچھی ہے کہ فرام دا ویری فرسٹ بیٹسمین ٹو دا ویری لاسٹ سب ریورس سویپ مار رہے ہیں, سب سوئچ ہٹس مار رہے ہیں, تو دے کین مینیج. ایک چیز تو یہ انگلینڈ کے فیور میں جاتی ہے کہ ان کے پاس ایک بڑی ہی ایک ایسی بیٹنگ لائن اپ ہے کہ 2 بیٹسمین بھی کھڑے ہو گئے تو 200, دیٹ از اٹ. بھارت کی اگر میں بات کروں تو ان کا ایج یہ ہے کہ ایک تو وہ ان بیٹر رہے ہیں, کمپلیٹ پیکج ٹیم میں نظر آتا ہے. بٹ مجھے جو سب سے اچھی بات لگتی ہے کہ ٹاپ پہ جو 2 بیٹسمین انہوں نے وہ کہتے ہیں نا چھوڑ رکھے ہیں دوسری ٹیموں کو ختم کرنے کے لیے, ان میں سے ایک بڑی بھرپور فارم ہے روہت شرما کی جو پچھلی اننگز ہے.
वो कहते हैं आउट ऑफ दिस वर्ल्ड वाली इनिंग्स थी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, लेकिन एज जो इंग्लैंड को मिलेगा भारत के खिलाफ, ऐसा वनरेबल मिडिल ऑर्डर उनको शायद किसी और टीम का ना मिले जिस तरह भारत का। बिल्कुल सही। ऋषभ पंत, सूर्या कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, पेस के against रविंद्र struggle भी करते जडेजा, हैं। अगेन 140 प्लस के जितने भी पेसर्स हैं उनका बड़ा काम है इन बैट्समैन के खिलाफ। हम 135 से नीचे के जितने पेसर हैं उनको सूर्य कुमार यादव स्वीप भी मार देंगे, रिवर्स स्वीप भी मार देंगे, शॉप लैप स्वीप भी कर देंगे, बट 145 के प्लस के जितने पेसर जो कि मौजूद हैं जोफ्रा आर्चर, मार्क वुड की सूरत में, मेरे ख्याल में कि जैसे ही टॉप ऑर्डर कोलैप्स कर गया, रोहित शर्मा और विराट कोहली जल्दी आउट हो गए, तो फिर भारत का कोई काम नहीं है इंग्लैंड के खिलाफ, सही। और मुझे लग रहा है ऐसा होने जा रहा है। सही हो गया। बहुत शुक्रिया काशिफ फॉर योर टाइम। हम बात कर रहे थे आईसीसी क्रिकेट T20 सीरीज के हवाले से। अब जो है हम देख रहे हैं कि तो नहीं है, लेकिन अभी भी हमारे जो है वो फेवरेट टीम्स हैं, और ऑब्वियसली जिस तरह काशिफ ने कहा कि भारत के अगेंस्ट कोई भी टीम खेलती है तो वो हमारी उस वक्त फेवरेट हो जाती है, दूसरी साउथ अफ्रीका फेवरेट है। तो ये चीज़ें चल रही है, लेकिन अब देखते हैं कि हमारी फेवरेट टीम्स कैसा परफॉर्म करती हैं, बट स्टिल इसमें हमारे जो है वो फेवरेटिज्म इन्वॉल्व है, इमोशंस इन्वॉल्व उस तरह नहीं है जिस तरह हम बहुत इमोशनल हो जाते हैं और रोने लग जाते हैं और या तो खुशी से भंगड़े डाल रहे होते हैं। वेल, प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और आज के दिन के हवाले से बात करते हैं। आज है 26 जून और आज पाकिस्तान में भी और इंटरनेशनली भी पूरी दुनिया में इंसदादे जो है स्मगलिंग का और इसकी हम देखते हैं कि मनशियात के इस्तेमाल की रोकथाम का आलमी दिन मनाया जा रहा है, और पाकिस्तान में भी इस हवाले से बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। से नो टू ड्रग्स के हवाले से पाकिस्तान में भी बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस काम करी और ख़ास तौर पे ANF भी इसमें बहुत एक्टिव है। और हम देखते हैं कि 26 जून को हर साल ये दिन मनाया जाता है, और इस दिन जितने भी साल भर की 6 महीने की कार्रवाइयाँ होती हैं उस हवाले से आगाह भी किया जाता है। फिर अवेयरनेस के हवाले से मुख्तलिफ सेमिनार से इनेकाद किया जाता है, लोगों को बताया जाता है किस तरह से ड्रग्स जो है वो अब्यूज़ करती है इंसान को, इंसानी ज़िंदगी को मुतासर करती है, ना सिर्फ उस इंसान को जो कि ड्रग्स का शिकार है बल्कि पूरे के पूरे ख़ानदान को, पूरे के पूरे मुआशरे को किस तरह से मुतासर करती है। फिर जो इस घिनौने फ़ेल के साथ मुंसलिक हैं लोग जो मनशियात की स्मगलिंग करते हैं, उनके खिलाफ की जाने वाली कार्रवाइयों के हवाले से मुआशरे को आगाह भी करते हैं। और ANF, जैसे मारू ने जिक्र किया, एंटी नारकोटिक्स फोर्स पाकिस्तान, वो क्या काम कर रही है, किस तरह से अपने ऑपरेशंस को कैरी आउट करते हैं, कितनी कामयाबियाँ मिली हैं, और फिर पाकिस्तानी और ख़ासतौर पर हमारे मुआशरे को मनशियात से पाक बनाने के लिए कितनी कुर्बानियाँ दे रहे हैं, ये सब जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल जनाब, और आज के दिन के हवाले से जहां हम बात करें, नो ड्रग्स डे है, आज से नो टू ड्रग्स के थीम के साथ आज का दिन मनाया जा रहा है। तो इस हवाले से भी आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बता देते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में 7 दिसंबर 1987 से इस दिन का आगाज़ हुआ। इस दिन करारदाद मंजूर की गई। और अब अगर हम बात करते हैं ड्रग्स के हवाले से, तो रिजवान, हर साल लाखों अफराद नशावर जो अद्वियात होती हैं, नशावर जो चीज़ें होती हैं, उनके इस्तेमाल से अपनी जान की बाजी हार जाते हैं, और उसमें हम देखते हैं कि हेरोइन, कोकेन, चर्स, आइस और ये डिफरेंट जो चीज़ें हैं ये सामने आ रही हैं। यूथ में ये बहुत ज़्यादा सामने आ रही हैं। इसकी रोकथाम कैसे मुमकिन है, आज का दिन कितना ज़रूरी है मनाना, आज के दिन अवेयरनेस क्रिएट करना कितना ज़रूरी है, इस पर बात करने के लिए हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है डायरेक्टर एंटी नारकोटिक्स फोर्स राजा तारिक कयानी साहब ने। राजा साहब, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं और आपसे ये जानना चाहूँगी कि आज का दिन कितना ज़रूरी है मनाना, कितना ज़रूरी है आवाम को और ख़ास तौर पे यूथ को इस दिन का बैकग्राउंड बताना, इस दिन की एसेंस बताना, इस दिन के हवाले से आगाही फराहम करना, क्योंकि यूथ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है ड्रग्स में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप आज ने इस दिन की अहमियत को जानते हुए आज हमें मौका दिया है ANF को हमारा मौक़िफ़ बताने के लिए इस दिन के बारे में। यकीनन ये जब एक दिन मुकर्रर किया गया है तो इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। इस वक्त ये एक आलमगीर मसला बन चुका है मंशियात का, ना सिर्फ पाकिस्तान, पूरी दुनिया में, और स्पेशली जो नौजवान हैं हमारे, वो बुरी तरह इसमें मुबतला हो रहे हैं, जो कि किसी भी मुल्क का सरमाया होते हैं। तो इसलिए उनको आगाह करना बहुत ज़रूरी है। जहाँ सप्लाई रिडक्शन का यानी पकड़ने का अमल है वो अपनी जगह होता है, उसके साथ साथ जो ज़रूरी चीज़ है वो जो इस्तेमाल करते हैं उनके इस्तेमाल में कमी लाने के लिए उनको आगाह करना भी ज़रूरी है, इसके मुज़म्मरात से और इसके नुकसानात से। तो इस सिलसिले में ANF पाकिस्तान अपना किरदार अदा कर रही है और हम भी भरपूर तरीके से इस दिन को बाकी दुनिया के साथ मनाते हैं। राजा साहब, हम देखते हैं कि बहुत सारे इक़दाम किए जाते हैं, ANF के ऑपरेशंस जारी रहते हैं, जो स्मगलर्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहती हैं,
پھر بہت سارے ایسے آپریشنز ہوتے ہیں جو بڑی خاموشی سے ہو جاتے ہیں، تاہم اس کے باوجود کہیں نہ کہیں سے لیکیجز موجود ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ تعلیمی اداروں تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں یہ تمام لوگ، اور پھر کوشش کرتے ہیں کہ یوتھ کو انوالو کیا جائے کیونکہ آسان ٹارگٹ ہوتے ہیں. اس کی روک تھام کے لیے NF کیا کر رہی ہے؟ جی بالکل، دیکھیں چونکہ پہلے منشیات پودوں سے بنتی تھیں، وہ اس کا کہ ڈیفرنٹ ایک پرسپیکٹیو تھا. ابھی سنتھیٹک ڈرگز آ گئی ہیں کیمیکلز کی، اور وہ عام ہو گئی ہیں اور آسانی سے بنتی ہیں اور آسانی سے ان کی سپلائی بھی ہر جگہ چلی جاتی ہے. کسی بھی ملک کے اتنے وسائل نہیں ہوتے، خاص کر کے ہمارے جو کنٹریز ہیں ان میں، کہ ہم پوری طرح اس کی روک تھام کے لیے اتنے لانگ بارڈرز کے اوپر اور کنٹرول اس طرح کر سکیں افیکٹولی. نہ ہمارے پاس اس طرح کی جدید ٹیکنالوجی ہے. تو یقیناً پھر اگلا جو پہلو آ جاتا ہے روک تھام کا، یعنی کہ ہم سپلائی کے ساتھ ساتھ جو اس کی جو ڈیمانڈ ہے اس کو کیسے کنٹرول کریں. تو اس کے لیے ہم نے ایک تو اسکولوں کالجز یونیورسٹیز میں آگاہی پروگرام شروع کیے ہوئے ہیں. ہم لیکچر، سیمینارز، ورکشاپس اور مختلف کمپٹیشنز منعقد کراتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک ویجیلنس سیل بھی اپنا ہمارا اسکواڈ بنا ہوا ہے جو اسکولز کالجز یونیورسٹیز کے ارد گرد انفارمیشن بھی گیدر کر رہا ہے اور وہاں پہ باقاعدہ پیٹرولنگ بھی کر رہے ہیں. اور یہ کچھ عرصے سے جو ہے نا ہمیں بھی محسوس ہو رہا تھا، تو اس کو دیکھتے ہوئے ہم نے اچھے کافی افیکٹو آپریشنز بھی کیے ہیں. اور ڈیفینیٹلی ہم سیکریٹلی کرتے ہیں جیسے آپ کہہ رہے ہیں، اور وہ عام جو لوگ ہیں ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے. تو ANF اپنا کردار وہ دونوں طرح سے ادا کر رہی ہے. ایک طرف آگاہی کا جو ہے، جیسے آج 26 جون ہے، اسی طرح ہم پورا سال یہ پروگرام بھی چلاتے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو ہمارے جو پورے پاکستان میں ریجنل ڈائریکٹریٹس ہیں، آفسز ہیں، وہ وہاں پہ باقاعدہ آپریشنز بھی کر رہے ہیں اور اسکول کالج یونیورسٹی آئیڈینٹیفائی کریں تاکہ جو ہماری ینگ جنریشن ہے اس کو ہم اس کے مضمرات سے اور اس کے نقصانات سے بچا سکیں. صحیح. راجہ صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ ANF کا کردار تو بہت زیادہ اس میں پرومیننٹ بھی ہے، سوشل میڈیا پر بھی اس حوالے سے بات کی جاتی ہے، بہت زیادہ اپریشیٹ کیا جاتا ہے. لیکن وہ افراد جو ڈرگز کا شکار ہو جاتے ہیں، ڈرگ ابیوز میں انوالو ہو جاتے ہیں، تو ANF کسی ادارے کے ساتھ کولیبوریشن میں ہے کہ ان کی ریہیبلیٹیشن کے لیے کام کیا جا سکے؟ جی بالکل. ہم ایک تو خود MATRCs ان کو کہتے ہیں، ماڈل ایڈکشن ٹریٹمنٹ ریہیبلیٹیشن اینڈ ٹریٹمنٹ سینٹرز ہیں ہمارے، ری انٹیگریشن سینٹرز، جہاں 7 ہیں اس وقت پاکستان میں جو ANF کی پیٹرونیج میں چل رہے ہیں، جن میں 3 کراچی میں ہیں، ایک سکھر، ایک حیدرآباد، ایک کوئٹہ میں ہے اور ایک اسلام آباد میں ہے. اور مزید ہم کوشش کر رہے ہیں اور ایفرٹس ان ہینڈ ہیں کہ ہم مزید کنٹری میں جو باقی خاص کر کے جیسے پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں بھی ہم وہاں پہ بھی اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ تو وہ ہیں جو ہم ڈائریکٹ ہماری پیٹرنوج میں، جہاں پروفیشنل ہمارے سائیکارٹسٹ، سائیکولوجسٹ اور سماجی کارکن بھی موجود ہیں اور دیگر جو سٹاف ہے سارا، اور وہاں ہم فری آف کاسٹ علاج کر رہے ہیں جو پیشنٹس ہیں، مریض ہیں. ہم ان کو مریض کہتے ہیں اور ہمیں ان کو مریض کے طور پہ لینا چاہیے. جیسے باقی جسمانی امراض ہوتے ہیں، اسی طرح یہ ایک ذہنی مرض ہے اور ذہنی کے ساتھ ساتھ جسمانی مرض بھی ہے. تو ہم نے اس کا علاج کرنا ہے اور اس کے لیے ہم جو دوسرے پرائیویٹ ادارے کام کر رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں، ان کی بھی، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو تھوڑا سا ہم امپروو کر کے تھوڑا سا بہتر طریقے سے کسی کوڈ آف کنڈکٹ کے اندر لے کے آئیں. اور انشاءاللہ آپ بہت جلد دیکھیں گے کہ اس کو ہم نا تھوڑا سا بہتر طریقے سے ان اداروں کو افیکٹو کریں گے. راجہ طارق یاری صاحب، آپ نے درست کہا کہ اس کو مزید افیکٹو کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ ریسنٹلی خواتین آفیشلز کی انڈکشن ANF میں اس سے پہلے بھی موجود تھی لیکن وہ تعداد بہت کم تھی. اب تعداد بہتر ہو رہی ہے، پھر ان کی فلاح کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں. اب خواتین آفیشلز کا ANF میں انکلوژن اور ان کی جو ایفرٹس ہیں اس کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ جی بالکل، آپ نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا ہے. ANF میں انیشلی جو ہے وہ خواتین نہ ہونے کے برابر تھیں. ابھی ایک ریزنیبل تعداد ہے، اراؤنڈ 200 سے اوپر بھی ہوں گی، اور آر رینکس پہ ہیں، کانسٹیبل سے لے کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر، سب انسپیکٹر، ڈپٹی ڈائریکٹر، آر رینکس ہیں، اور ماشاءاللہ بہت اچھا پرفارم کر رہی ہیں. ان کی ضرورت بھی تھی کیونکہ آپ کو پتہ ہے اسمگلرز نہ صرف مردوں کے تھرو وہ کرتے ہیں، وہ لیڈیز کو بھی یوز کرتے ہیں ڈرگ ٹریفکنگ کے لیے. تو ان کے لیے لیڈیز سٹاف کا ہونا ضروری تھا، اور وہ ہمارے ایئرپورٹس، تھانوں میں، اور اسی طرح مردوں کے شانہ بشانہ خدمات سر انجام دے رہی ہیں اور بڑے پروفیشنل طریقے سے.
اور بڑے اچھے اس سے رزلٹس آ رہے ہیں. تو ان کی فلاح بہبود کے لیے ہم انٹرنیشنل جو ڈونرز ہیں ان کے ساتھ مل کے نصاب فورم بنایا. نصاب فورم کے تھرو ہم ان کے جتنے مسائل ہیں, جیسے ڈے کیئر سینٹرز ہم ان کے بنا رہے ہیں, ان کے لیے علیحدہ ہاسٹل بنایا ہے. اس کے علاوہ ان کے لیے رہائش گاہوں کا انتظام, اور اس طرح جو ان کی مسائل ہوتے ہیں ان کو حل کرنے کے لیے باقاعدہ ایک علیحدہ سیل بنا ہوا ہے. تو بالکل جہاں ان کی سروسز چاہیے وہاں ان کی خیال بھی کرنا ضروری ہے, کیونکہ ان کی اپنی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں. تو انشاءاللہ NF اس کے اوپر پوری طرح ایوریسٹ ہے اور کام کر رہی ہے. صحیح. راجہ صاحب آپ سے میں یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ جس طرح ہم نے پہلے بھی بات کی کہ سوشل میڈیا کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو بہت زیادہ اپریشیٹ کیا جا رہا ہے ANF کو. سوشل میڈیا پہ بہت سے سیلیبریٹیز بھی جب ANF ڈرگز کو ڈسپوز آف کر رہی ہوتی ہے تو وہ سیلیبریٹیز بھی وہاں پہ جاتے ہیں, تصویر کھنچاتے ہیں اور سوشل میڈیا پر شیئر کرتے ہیں, جس کو لوگ بہت اپریشیٹ کرتے ہیں. اب ایسے میں سوشل میڈیا کا کیا کردار ہونا چاہیے, سوشل میڈیا یوزرز کا, ہم سب پاکستان کے شہریوں کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ کیونکہ اگر کسی بھی فیملی کا ایک فرد نشے سے متاثر ہو رہا ہے تو وہ پورا خاندان متاثر ہو رہا ہے. عام شہریوں کو کیا کرنا چاہیے, ہر ایک کو, خاص طور پہ سوشل میڈیا کے استعمال میں, کیونکہ بہت سی چیزیں ہم آؤٹ آف فن بھی شیئر کر رہے ہوتے ہیں اور اس میں اس چیز کو پروموٹ کیا جاتا ہے کہ آپ ڈرگز لیں. اب ایسے میں کیا ایک ذمہ دار شہری کی رسپانسبلٹی ہے؟ جی بالکل, آپ نے بڑے ایک اہم مسئلے کی طرف توجہ دلائی ہے. سوشل میڈیا اس وقت ایک بہت بڑا اچھا پلیٹ فارم بن چکا ہے جس سے آپ ہر طرح کی سرگرمیاں نیگیٹو پازیٹیو دونوں کر سکتے ہیں. تو یہ بہت اہم پلیٹ فارم ہے جس کی مدد سے ہم آگاہی کے پروگرام چلا سکتے ہیں اور اپنے نوجوانوں کو اس سے دور رکھ سکتے ہیں, منشیات کے استعمال سے, اور تباہی سے بچا سکتے ہیں. تو اس کے لیے ANF کے جتنے فورمز ہیں, جیسے ٹویٹر ہے, فیس بک پیج ہے, اپنی ویب سائٹ ہے, انسٹاگرام ہے, ہم سب پہ موجود ہیں, سب پہ ہماری پریزنس ہے. اور یہ ہم شکر گزار ہیں ان کے جو ہمارے گڈ ول ایمبیسڈرز ہیں, جن میں یہ ایوب کوسو ہیں, شہزاد رائے ہیں, ارشد ندیم ہیں جو یہ سپورٹس مین, اور اسی طرح کافی لمبی فہرست ہے, بہت زیادہ ہیں جو ہمارے سے کوآپریٹ کر رہے ہیں. اور باقیوں کو بھی ہم انوائٹ کریں گے کیونکہ یہ ایک اجتماعی مسئلہ ہے. منشیات کو روکنے کے لیے صرف کوئی ایک ادارہ کام نہیں کر سکتا, اس کے لیے ڈفرینٹ لوگوں کی ذمہ داریاں ہیں. اور اسی سوشل میڈیا اس وقت بہت اچھا ٹول بن چکا ہے, اور جس کے ذریعے آپ نوجوانوں کو پیغام بھی دے سکتے ہیں اور ان کو اس کے نقصانات سے آگاہ کر سکتے ہیں. تو ہماری یہی درخواست ہے جتنے بھی جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں یا جو بھی ولاگرز وغیرہ ہیں کہ وہ ضرور پروگرام کریں منشیات کے نقصانات کے اوپر, اور اپنی اس نسل کو اس تباہی سے بچائیں, کیونکہ نشہ تباہی ہے. اور یہ غلطی سے بندہ اس میں چلا جاتا ہے, اور سمجھ اس وقت آتی ہے جب بندے کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا, جب آپ کے اپنے اختیار نہیں رہتا. تو یقیناً سوشل میڈیا بہت اہم کردار ادا کر سکتا ہے. بالکل صحیح. اور اس کے علاوہ بھی بتائیے گا راجہ طارق یعنی صاحب کہ کون سے ایسے فورمز ہیں, کون سے ایسے رابطہ نمبر ہیں, ٹولز ہیں جن کے ذریعے ANF سے رابطہ کیا جا سکتا ہے, قانون نافذ کرنے والے اداروں سے رابطہ کیا جا سکتا ہے اگر ایسے لوگ منشیات فروشی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, بچوں کو ورغلا رہے ہیں؟ کیونکہ سب سے پہلا ڈر یہ ہوتا ہے کہ اگر ان کے خلاف شکایت کی تو شاید یہ جانی دشمن بن جائیں گے, بچوں کو کڈنیپ بھی کرتے ہیں, فیملی کو تھریٹ بھی کرتے ہیں, بہت کچھ کرتے ہیں. تو ایسے میں کمپلین کرنے کا بہترین اور آسان طریقہ کون سا ہے, محفوظ طریقہ کون سا ہے؟ سب سے تو آسان محفوظ طریقہ تو ہماری ہیلپ لائن ہے 1415. آپ 1415 پہ کال کر کے اپنا سارا جو بھی بتانا چاہ رہے ہیں, جو انفارمیشن دینا چاہ رہے ہیں آپ دے سکتے ہیں, اور مکمل ہم صیغہ راز میں رکھتے ہیں. اس کا پورا پروسیجر ہے, اور اس پروسیجر کے تحت آپ کا نام کہیں ڈسکلوز نہیں ہوتا, اور ہم ڈسکریٹلی اس کے اوپر کارروائی کرتے ہیں اپنے طور پر, اپنی ہم سرویلنس کر کے اور ساری انفارمیشن گیدر کر کے. تو سب سے بہترین طریقہ تو 1415 ہیلپ لائن ہے. اس کے علاوہ آپ ہماری ویب سائٹ بھی ہے, اس کے اوپر بھی آپ کمپلینٹ بھیج سکتے ہیں. اس کے علاوہ پورٹل کے اوپر بھیج سکتے ہیں. ڈائریکٹ آپ ہمارے محکمے کو بھی لیٹر لکھ کے اس کے تھرو بھی کمپلینٹ کر سکتے ہیں. ہم ہر طرح کی کمپلینٹس کو انٹرٹین کرتے ہیں. ایک اور چیز بھی میں راجہ صاحب آپ سے جاننا چاہوں گی کہ جہاں ہم یوتھ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, ہم بات کریں کہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں بھی منشیات کا جو ہے وہ استعمال ہو رہا ہے, خرید و فروخت ہو رہی ہے. ایسے میں پاکستان کے کچھ لاز بھی ہیں کہ جہاں پہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں آپ ایک اسپیسیفک ریڈیس تک سیل اس چیز کو نہیں کر سکتے, اور ویسے بھی یہ تو ویسے بھی الاؤڈ نہیں ہے, لیکن ایون اسموکنگ کے لیے بھی آپ سگریٹ تک سیل نہیں کر سکتے. اس حوالے سے لیجسلیشن کے ساتھ
کس طرح اس میں جو ہے انفلوئنس کیا جا رہا ہے, کس طرح جو ہے کام کیا جا رہا ہے حکومتی دیگر اداروں کے ساتھ کہ ایسی پالیسیز کو سٹرکٹ کیا جائے, ایگزیکیوشن کو سٹرکٹ کیا جائے, کیونکہ پالیسیز تو پاکستان میں موجود ہیں آلریڈی, ایگزیکیوشن اس کی جو ہے تھوڑی سی ہم دیکھتے ہیں کہ بیچ میں اتنی پرفیکٹلی نہیں ہو رہی ہے, جس کی وجہ سے منشیات کا استعمال بڑھتا جا رہا ہے. اس حوالے سے ANF کا کیا کردار ہے؟ جی بالکل, آپ نے ٹھیک پوائنٹ آؤٹ کیا ہے. HEC کی پالیسی بالکل 2021 کی اسموکنگ کے اوپر موجود ہے اور وہ اس طرح امپلیمنٹ نہیں ہو رہی. اس کے علاوہ جو ریسنٹلی پہلے جو CNS ایکٹ ہے 1997 کے, اس کے اندر اسپیشلی ابھی امینڈمنٹس کی گئی ہیں 2022 میں, سپٹمبر 2022 میں, اور اس کے اندر سزائیں اسٹرکٹ کر دی گئی ہیں. جو انسٹیٹیوشن کو, جو ایجوکیشن انسٹیٹیوشنس کو جو ڈرگز وغیرہ اسمگل کرتے ہیں, دیتے ہیں, ان کی سزائیں بھی بڑھا دی گئی ہیں. اور اس کے علاوہ اگر ونس کوئی سزا پنش ہوتا ہے دوبارہ اس کی پنش ڈبل ہو جاتی ہے اور اس کو ضمانت بھی نہیں ملتی. اور اس میں اسی لیے اس کو باقی جو عام جگہ سے پکڑے جانے کی نسبت ایجوکیشن انسٹیٹیوشن کے ارد گرد اگر پکڑی جاتی ہے یا اندر پکڑی جاتی ہے تو اس کی سزائیں بھی دگنا کر دی گئی ہیں. اور یقیناً آپ صحیح کہہ رہے ہیں, ہم ایفرٹس ہیں, ہماری کوشش جاری ہے اور انشاءاللہ ہاں جی ہم نے اسپیشل فوکس کیا ہوا ہے دس ایئر جو ہے نا ایجوکیشن انسٹیٹیوشنس کو, اور اس کے اوپر ہمارے ویجیلنس اسکواڈ بھی گھوم رہے ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے اپنے اسپیشل انٹیلیجنس نیٹ ورک بھی, اور انشاءاللہ اس میں بہتری آئے گی, ان سے ضرور کمی آئے گی ڈرگز میں. بالکل صحیح. تو راجہ صاحب کچھ سٹیٹس, کچھ ایسے جو ڈیٹیلز ہیں وہ شیئر کی جاتی ہیں غالباً سال میں 2 مرتبہ, ایک تو ان کو جلایا جاتا ہے جو منشیات ریکور کی جاتی ہیں جو پکڑی جاتی ہیں اسمگلنگ کے دوران. اس کے علاوہ کچھ بتائیے ڈیٹیلز کے کتنے آپریشنز کیے گئے, کتنے لوگوں کو پکڑا گیا, اور پھر آج کے دن کی مناسبت سے اس سال تھیم کیا رکھا گیا ہے؟ جی اس سال تھیم تو رکھا گیا کہ انویسٹمنٹ ان پریونشن. تو انویسٹمنٹ ان پریونشن وہ اس کا تھیم ہے. اس دفعہ UNODC نے تھیم رکھا ہے کہ از بیٹر وہ آپ کریں, پریونشن میں انویسٹ کریں. تو جہاں تک پچھلے سال ہم نے 1929 آپریشنز کیے, اس میں ہم نے 1854 ڈرگ اسمگلرس کو پکڑا اور ہم نے 229 میٹرک ٹنز ڈرگز جو ہے نا وہ سیز کی تھیں. اور اس سال سو فار جو اب تک ہم نے آپریشنز کیے ہیں, یہ مئی تک جو ڈیٹا ہے وہ ہے 946 آپریشنز ہم نے کیے ہیں, اور 960 اس میں ہم نے ایکیوزڈ جو ملزمان اسمگلرز پکڑے ہیں, اور 94 میٹرک ٹن اب تک ہم اس سال منشیات پکڑ چکے ہیں. صحیح. راجہ صاحب ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گی, بہت سی جو آپ نے سوشل میڈیا کے حوالے سے جیسے بات کی, تو اس پوسٹ کے نیچے بھی جب ہم آپ ڈسپوز آف کر رہے ہوتے ہیں, جلا رہے ہوتے ہیں ڈرگس, تو وہاں پہ کامنٹس کے ہوتے ہیں. میری اپنے بھی ذاتی سوال یہ ہے کہ ڈرگس پوری دنیا میں بہت ایکسپینسو ہیں اور یہ سیل آؤٹ بھی ہوتی ہیں. جب ڈرگس پکڑ لیتے ہیں تو ہم انہیں جلا کیوں دیتے ہیں؟ ہم انہیں ان ممالک میں یا ان لوگوں کو آؤٹ سائڈ پاکستان کیوں نہیں بیچ دیتے جو کہ جہاں پہ لیگل ہے؟ اس کے پیچھے کیا ریزن ہے؟ دیکھیں ڈرگز ہیں, بہرحال ان کے نقصانات ہیں, ہم ان سے انکار نہیں کر سکتے. اس میں اکنامک لاس بھی ہوتا ہے, سوشل انفراسٹرکچر بھی وہ ہوتا ہے, اور فزیکل جو آپ کی جسمانی صحت بھی خراب ہوتی ہے, چاہے کوئی بھی ڈرگ ہو. آپ کسی ایک ڈرگ کو لے کے یہ نہیں بتا سکتے کہ اس کا کوئی مالی طور پر فائدہ ہے, جسمانی طور پر ہے یا سماجی طور پر ہے. منشیات کے ایز اے ہول نقصانات ہی ہیں, فائدہ کوئی نہیں ہے, نمبر 1. نمبر 2, جو ہم جلاتے ہیں ڈرگز, تو یہ ایک تو ڈرگز کو اچھی چیز نہیں ہے کہ اس کو ہم کم از کم ایٹ لیسٹ بینگ پاکستانی ہم تو کہیں پروموٹ نہیں کرتے, نہ ہم کرنا چاہتے ہیں. ہمارے یہاں ابھی تک کوئی ایسی ڈرگ نہیں ہے جس کو ہم نے لیگل کیا ہو یا الاؤ کیا ہو کہ جی کہ یہ ٹھیک ہے اس کوانٹٹی تک یوز کریں. جو آپ دوسرے ممالک کی بات کریں, وہاں بہت کم کنٹریز ہیں, ان میں بھی کم سٹیٹس ہیں جن کے اندر جو الاؤ کی گئی ہے وہ جسٹ ایک حشیش ہے, چرس ہے جس کو آپ کہتے ہیں, ویڈ, اور وہ بھی چند گرام یا ملی گرام میں ہوتی ہے, گرام ملی گرام اس طرح ہوتی ہے کوانٹٹی, اور وہ بھی یوزر کے لیے, وہ بھی ٹریفکنگ کے لیے یا اسمگلنگ کے لیے یا بیچنے کے لیے نہیں ہوتی. وہ اس حد تک کہ چونکہ وہ ایک پیشنٹ بن چکا ہے تو اس صرف چرس کا, کیونکہ باقی چرس کی نسبت جو باقی ڈرگز ہیں وہ تو بہت ملٹیپلائی ہو جاتا ہے ان کا نقصان.
آپ کے ذہنی جسمانی ہر لحاظ سے آپ ود ان ایئرز ود ان منتھس جو ہے نا وہ تباہ ہو جاتے ہیں. تو وہ تو کسی صورت کوئی ہم اپریشیٹ نہیں کریں گے اس فیکٹر کو کہ ڈرگس کو جو بیچا جائے, اس کو تباہی کیا جائے, وہی اس کا بہتر حل ہے. بالکل صحیح. برادر صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ اے این ایف کا پروسیکیوشن جو ٹرن آؤٹ ہے بڑا زبردست ہے, پرسنٹیج بڑی شاندار ہے, جو بھی کارروائیاں کی جاتی ہیں, گرفتاریاں کی جاتی ہیں, ان کو سزائیں دلوانے میں پروسیکیوشن کامیاب رہتی ہے. اب آج کے دن کی مناسبت سے خاص طور پر والدین, اساتذہ اور بچوں کو کیا پیغام دیں گے؟ جی بالکل, آپ نے اچھا پوائنٹ آؤٹ کیا. پروسیکیوشن ہماری انویسٹیگیشن پروسیجر بہت اچھا ہے, جس وجہ سے پروسیکیوشن کا ریٹ بھی ہمارا 80s 90s میں رہتا ہے, اور اس سال بھی سو فار 76 سے اوپر چل رہا ہے. والدین کو میرا پیغام یہ ہے کہ یہ دیکھیں, میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اجتماعی ذمہ داری ہے, یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہے. سب سے پہلے تو شروع ہوتی ہے گھر سے. گھر میں والد والدہ ہیں, اور والدہ جو ہے نا وہ آپ کو پتہ ہے ایک بچوں کے لیے تعلیم گاہ ہے. جو سب سے اہم تعلیم کی جو جگہ ہے وہ والدہ کی گود ہے. بچہ وہاں سے سیکھنا شروع کرتا ہے, پھر اپنے والدین والد سے بھی اسی طرح وہ دیکھتا ہے, اس کی جو بھی حرکات ہوتی ہیں وہ نوٹ کرتے ہیں. بچے بہت حساس ہوتے ہیں اور ان پہ وہ فالو کرتے ہیں. والدین کو چاہیے کہ ایک تو ان کے سامنے اس طرح کے اپنا رکھیں شخصیت کو, اور اس کو کہ وہ بچے اچھی چیزیں سیکھیں اور اچھی طرح آگے بڑھیں. پھر ان کو ٹائم ٹو ٹائم آگاہ بھی کرتے رہیں بری چیزوں سے, اور ان پہ نظر بھی رکھیں, اور ان کے ساتھ دوستانہ رویہ رکھیں. آپ جب ان کے ساتھ دوستانہ رویہ رکھیں گے تو وہ آپ کے ساتھ کوئی چیز اگر کوئی غلط بھی کوئی کرنے کی کوشش کر رہا ہے ان کے ساتھ, تو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. آپ بچوں کو اگر الگ تھلگ رکھیں گے, ان کے ساتھ اپنا کمیونیکیشن نہیں رکھیں گے, تو وہ غلط لوگوں کے ہاتھ چڑھ جائیں گے. اس لیے والدین کا فرض بنتا ہے کہ وہ بچوں کی دیکھیں وہ کہیں اکیلے رہنے کی کوشش تو نہیں کر رہے, زیادہ باہر جانے کی کوشش تو نہیں کر رہے, کس طرح کے لڑکوں بچوں کے ساتھ کس کمپنی میں بیٹھنا چاہتے ہیں, جاتے ہیں, اس پہ نظر رکھیں. تو والدین کا بہت کلیدی رول ہے. سب سے پہلے تو والدین کی رول شروع ہوتا ہے. اس کے بعد نیکسٹ جو ہے نا وہ ہے اساتذہ کا رول, کہ جب وہ بچہ آپ کا اسکول چلا گیا تو وہ ان کے حوالے ہو گیا ہے ٹیچرز کے, ٹھیک ہے, تو وہ آدھا دن وہاں گزارتا ہے اور آدھے سے زیادہ دن گزارتا ہے. تو وہاں سے بھی وہ ایک چیزیں سیکھتا بھی ہے, اور دوسرا ان کو فالو بھی کرتا ہے. اور عموماً اس کے لیے جو بچے ہوتے ہیں ان کے لیے استاد ایک مثالی کردار ہوتا ہے. تو یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ چیز ہے, اور اوور آل معاشرے کی ذمہ داری ہے جو ارد گرد ہم ایز اے فرد معاشرے کا, صرف اپنے بچوں کے لیے نہیں, دوسروں کے بچوں کے لیے بھی اگر کوئی چیز ایسی دیکھتے ہیں تو ہم ان کو بھی گائیڈ کرنے کی کوشش کریں, ان کو بھی اچھا راستہ دکھانے کی کوشش کریں. تو یہ ایک اجتماعی ذمہ داری ہے کہ ہم منشیات کے خلاف جو ہے نا مل کے سارے کام کریں. صحیح, اور یہ بہت زیادہ ضروری بھی ہے. اور آپ نے بہت خاص پیغام دیا راجہ طارق کیانی صاحب کہ ہم سب نے مل کر کام کرنا ہے, اور یہ ہم سب کی اجتماعی ذمہ داری ہے. اس میں انڈیویجول ایفرٹ صرف میٹر نہیں کرتے. ہم نے ضروری نہیں ہے کہ اگر ہمارا بچہ ڈرگس کا شکار نہیں ہو رہا تو ہم چپ رہے. ہم نے اگر کسی اور کا بچہ بھی ہو رہا ہے اس کی بھی زندگی بچانی ہے, اس کے پورے خاندان کو بچانا ہے. بہت شکریہ راجہ طارق کیانی صاحب آپ کے قیمتی وقت کا. ہمارے ساتھ ڈائریکٹر اینٹی نارکوٹکس فورس راجہ طارق کیانی صاحب موجود, اور آج کے دن کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے. اور آج کا دن obviously say no to drugs کے لیبل کے ساتھ منایا جا رہا ہے. آج ڈرگس کے انسداد جو منشیات ہے اس کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. یہ ہماری صرف قومی ذمہ داری کے ساتھ ساتھ ہماری معاشرتی, ہماری سماجی ذمہ داری ہے. پھر ہماری اکانومی کا ایک بہت بڑا حصہ متاثر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اس ڈرگس کے ذریعے, خاص طور پر نوجوانوں کو متاثر کریں, جو ذہنی صلاحیت رکھتے ہیں, جو مستقبل کے معمار ہیں, انہیں متاثر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو ہمیں اپنے بچوں کو, بڑوں کو, تمام لوگوں کو اس موذی مرض سے, خاص طور پر اس کو یہ جو بیماری ہے ڈرگز منشیات کی, اس سے محفوظ رکھنا ہے, اور صحت مند ایکٹیویٹیز کے حوالے سے جو آپشنز ہیں, جو راستے ہیں, وہ کھلے رکھنے ہیں. اب ہم کچھ بات کریں گے آج کے دن کے حوالے سے. پوری دنیا میں آج ایک دن منایا جا رہا ہے. بالکل جناب, اور آج پوری دنیا میں بھی اور پاکستان میں بھی تشدد کے خلاف عالمی دن منایا جا رہا ہے. تشدد کسی بھی قسم کا ہو, مینٹل ٹارچر ہو, فزیکل ٹارچر ہو, اس کے خلاف عالمی دن منایا جا رہا ہے. اس دن کو منانے کا مقصد بیسکلی یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یہ اویئر کیا جائے کہ اگر مینٹل ٹارچر ہے تو وہ بھی تشدد کے زمرے میں آئے گا. آپ نے اس کے خلاف بھی آواز اٹھانی ہے, اور خاص طور پہ وہ وکٹمز جن پر تشدد کیا ہوتا ہے, جو مظلوم ہوتا ہے, اس کے ساتھ اظہار یکجہتی, اس کے ساتھ اظہار ہمدردی کا آج عالمی دن ہے. اور دنیا میں ہم دیکھتے ہیں مانور کہ بڑے آسانی سے وکٹم بلیمنگ بھی ہو جاتی ہے, کہیں نہ کہیں سے راستہ نکال لیا جاتا ہے کہ اگر کسی پر تشدد ہو رہا ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی ریزن ہوگی. لیکن اقوام متحدہ کی جانب سے اس دن کے منانے کا مقصد یہی ہے کہ مظلوم کا ساتھ دیا جائے, اور ہمارا دین بھی یہی کہتا ہے. ہم دیکھتے ہیں فلسطین کی بات کریں, مقبوضہ جموں کشمیر کی بات کریں, وہاں پر جیسے ہم ہر طرح کے تشدد کی بات کر رہے ہیں, وہاں پر گھروں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں, لوگوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے,
4 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے جب سے بھارت نے کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کیا اور ایک بڑی جیل میں، کھلی جیل کی صورت میں وہاں پر لوگوں کو کارڈن آف کر رکھا ہے، ان کو آزادی نہیں ہے کسی بھی قسم کی. پھر لوگوں کو گرفتار کیا جاتا ہے، انہیں نظر بند کیا جاتا ہے، جیل کی صعوبتیں برداشت کرنی ہوتی ہیں، گھروں پر چھاپے مارے جاتے ہیں، خواتین کو ہراساں کیا جاتا ہے، بچوں پر پیلٹ گنز کا استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ وہ تمام تشدد کے راستے ہیں جو بھارت اختیار کرتا ہے. اسی حوالے سے آج آزاد کشمیر میں ایک پریس کانفرنس بھی ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک سیمینار کا انعقاد بھی کیا جا رہا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں اگر جو کشمیری ہیں، جو پاکستانی ہیں، وہ اس دن اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں. جس طرح رضوان نے تشدد کے حوالے سے بات کی، اسپیشل سٹیٹس کشمیر کا ریووک کیا گیا ہے. وہاں پہ جو خواتین ہیں ان کے ساتھ ظلم و زیادتی تو ہو رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نسل کشی کی جا رہی ہے، زبردستی شادیاں کی جا رہی ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں کے لوگوں کو obviously جو ایک پراپرلی ان کی سویلائزیشن ہے اس کو ٹارچر کیا جا رہا ہے، اس کو افیکٹ کیا جا رہا ہے تاکہ باہر سے لوگ آ کے وہاں پہ پراپرٹیز بھی خریدیں، جابز بھی کریں اور وہاں کے لوگوں کا ایک جو سیٹ اپ ہے اس کو ڈسٹرب کیا جا سکے. حقوق سلب کیے جا رہے ہیں، بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے. خیر، اگر جہاں ہم انسانی حقوق کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو پاکستان تو اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہے، لیکن پاکستان کے ساتھ ایک اور ملک کھڑا ہے اور ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان اور چین کی دوستی جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ سمندروں سے گہری ہے اور چٹانوں سے زیادہ مضبوط ہے. اچھا، اور ایک بات پہ کہنا چاہتا ہوں، مجھے پتا ہے اب کہاں جا رہی ہیں کہ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ اگر ٹریول کریں نا کسی ایسے علاقے میں جہاں پر دریا پانی ہے اور اس کے آس پاس زرخیز مٹی موجود ہے، یا کوئی اگر ملتان جا رہا ہے تو اسے کہتے ہیں آتے ہوئے میرے لیے ملتانی مٹی لے آنا. ہاں، یہ کہا جاتا ہے. اب یہ کہا جائے گا کہ چاند پہ جا رہے تو آتے ہوئے چاند سے تھوڑی سی مٹی لے آنا. چاندنی کیا کہتے ہیں، چاندی لے آنا. چاندی کا ریٹ بھی زیادہ ہو گیا ہے، یہ اچھی بات ہے. لیکن آپ اگر بات کریں چاند کے حوالے سے رضوان، تو ہم پھر رخ کرتے ہیں چین کا، جو کہ چاند پر پہنچ چکا ہے. خلائی مشن اس کا جا کے اب واپس بھی آ گیا ہے. ہم بات کر رہے ہیں جی چین کے خلائی مشن چانگ A6 کی، جس نے چاند کے دور دراز علاقے سے نمونے اکٹھے کیے ہیں اور وہ زمین پر پہنچ گیا ہے. اور خلائی گاڑی نے چاند کے تاریک حصے میں زمین اور چٹان کے نمونے جمع کیے ہیں. اور یہ بیسیکلی چاند کا وہ حصہ ہے جس پہ بہت کم ریسرچ ہوئی ہے اور بہت کم ابھی تک مشنز یہاں پہ گئے ہیں. یہ ہے جنوبی قطب کا حصہ جہاں پہ مٹی اور جو چٹانوں ہیں اس کے چٹانوں کے نمونے چاند پہ مٹی ہوگی؟ چاند پہ مٹی تو ہوگی، مٹی ہوگی یا سطح ہوگی چاند کی، سرفیس جسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں. اب اس کے اندر کیا کیا موجود ہے، کیا کیا اجزاء، کیا کیا ایگزیکٹلی اجزاء کیا، کیونکہ بہت مشابہت رکھتی ہے ابھی تک کی جو ریسرچ ہوئی ہے، لیکن وہ روشن حصے کی ہوئی ہے. چین کی ریسرچ 53 دن کا یہ مشن تھا جس میں چاند پر موجود روور نے ٹریول کیا، وہاں سے نمونے اکٹھے کیے اور اب ان نمونوں کو زمین پر واپس پہنچایا ہے. تو یہ 53 دن کا مشن یقینی طور پر بہت ساری کامیابیاں، بہت ساری ایسے اشیاء لے کر آیا ہے جس میں تجسس موجود ہے اور ان کے اوپر ریسرچ ہوگی. ہم دیکھتے ہیں اس سے قبل پاکستان اور چین کا کولیبریشن جو کہ آئی کیوب قمر ہے، اس میں پاکستان کے لیے، پاکستانی طلباء کے لیے، پاکستانی سائنسدانوں کے لیے، ریسرچرز کے لیے چاند پر ریسرچ کرنے کے لیے فرسٹ ہینڈ انفارمیشن موجود ہوگی، کسی اور کی مرہون منت نہیں ہوگی. پاکستان چین کولیبریشن ہے. ایسے ہی چین نے چاند کے اس ایریا کی جہاں تک ابھی تک کسی نے ایکسپلور نہیں کیا، وہاں سے بہت سارے نمونے اکٹھے کیے ہیں اور ان کو زمین پر لایا گیا ہے تاکہ ریسرچ کی جا سکے، پھر اس کا اور زمین کا موازنہ کیا جا سکے. کیا ڈفرینسز ہیں، پانی کی موجودگی، وہاں پر ایگزسٹنس آف لائف کے حوالے سے ریسرچ کی جائے گی، فیوچر کے حوالے سے پلاننگ بھی کی جائے گی. اور یہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں ایک بہت خاص کنٹریبیوشن ہوگی چین کی جانب سے. اور جب رضوان ہمارے ساتھ پروگرام میں گیسٹ موجود تھے اور ہمارے ساتھ پروگرام میں ریپرزینٹیٹیوز موجود تھے IST کے، تو وہ بھی یہی بات کر رہے تھے کہ جو ہمارے پاس ریسرچ کا مٹیریل آئے گا، اس سے ہمارا کریکولم بھی ڈیزائن ہوگا، اس سے ہمارے جو ریسرچرز ہیں، اس سے جو ہمارے پاکستان کے سائنٹسٹ ہیں ان کو بھی بہت زیادہ بینیفٹ ملے گا. ایون پوری دنیا میں رہنے والے اسٹوڈنٹس، پوری دنیا میں رہنے والے ایروسپیس سے ریلیٹڈ لوگ یا وہ جو اسپیس ٹیکنالوجی کو پڑھتے ہیں یا اس میں انٹرسٹ رکھتے ہیں، ان کے لیے بہت زیادہ انفارمیشن ایک مضمون تھا نا اردو کا کہ چلتے ہو تو چین کو چلیے، چلتے ہو بہت جلد ایک مضمون آ جائے گا چلتے ہو تو چاند کو چلیے. خیبر جی، ہمیں نیوز بریک کی طرف بڑھنا ہے تو نیوز بریک کی طرف چلتے ہیں. بالکل جناب، ہم چلتے ہیں نیوز بریک کی جانب اور اس کے بعد پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. جی جناب، صبح پاکستان میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. ہم ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں، ہم اکانومی کے حوالے سے بات کرتے ہیں، لیکن جو اس کا روٹ کاز ہے
अब हम बात करने जा रहे हैं उस पर, और रूट कॉज होती है एजुकेशन। जब आप एजुकेट करते हैं बच्चों को तभी उन्हें पता चलता है कि मुल्की तरक्की के लिए, हमारी तरक्की के लिए, सोशल डेवलपमेंट के लिए कौन कौन सी चीज़ें जो है वो ज़रूरी हैं। और अब हम देख रहे हैं कि पंजाब में पहला इनकलाबी एजुकेशन प्रोग्राम जो कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ शरीफ ने जो स्कूलों की रीऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम को लॉन्च किया है, वो एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। और ख़ास तौर पे जब हम देखते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल्स के हवाले से बात की जाए तो रीऑर्गेनाइजेशन के हवाले से जब हम बात करते हैं तो रिजवान, उस पर हमने देखा कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके बच्चे प्राइवेट स्कूल से दोबारा गवर्नमेंट स्कूल्स की जाने आना शुरू हो गए हैं, क्योंकि वो इतना अच्छा सेटअप है, इतनी अच्छी लाइब्रेरीज है, और वो जो ग्राउंड्स का सेटअप है वो प्राइवेट स्कूल्स में इतने बड़े बड़े ग्राउंड्स नहीं होते। 6000 के करीब 1000 ग्राउंड्स हैं जो कि 6 माह में मुकम्मल किए जाएंगे, उनको रीबिल्ड किया जाएगा बच्चों को फैसिलिटेट करने के लिए सेकेंडरी स्कूल्स में भी। फिर इसके अलावा बच्चों की खेल कूद के लिए हम निसाबी सरगर्मियों के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। हम देखते हैं कि बच्चों की न्यूट्रिशन के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ किया गया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने तालीमी एमरजेंसी का ऐलान किया और साल 2024-25 को तालीमी एमरजेंसी का साल भी करार दिया। बच्चों की स्कूल में इनरोलमेंट और ख़ास तौर पर जो अखराजात हैं उनको कम करने के हवाले से, ज़्यादा फैसिलिटेट करने के हवाले से, मॉडर्न एज के हवाले से जो रिक्वायरमेंट्स है उसके मुताबिक बच्चों को तालीम के हुनर से आरास्ता करना। फिर टारगेट है हर साल 1 लाख स्किल्ड स्टूडेंट उनकी मार्केट को दस्तयाबी यकीनी बनाना ताकि IT प्रोफेशनल्स की तादाद बढ़े, पाकिस्तान के रेवेन्यू में अपना हिस्सा डालें। अब जो एक अहम चीज़ है, ख़ास तौर पर सिर्फ बच्चों के हवाले से बात नहीं बल्कि पूरा स्ट्रक्चर जो एजुकेशन का है उस पर बात की गई। सूबाई काबीना के इजलास में वज़ीर आला मरीम नवाज़ शरीफ ने हिदायत की पोस्टल ट्रांसफ़र टीचर्स के हवाले से। हम देखते हैं कि टीचर्स के बहुत सारे मसाइल हैं ट्रांसफ़र्स के हवाले से, पोस्टिंग के हवाले से। अब पूरा साल पोस्टिंग ट्रांसफ़र्स खुले रहेंगे, टीचर्स के मेरिट के मुताबिक उनके ट्रांसफ़र भी होंगे, उनकी पोस्टिंग्स भी होंगी। इसी हवाले से हम देखते हैं कि गूगल फॉर एजुकेशन टीम पाकिस्तान में मौजूद है और उसको खुसूसी तौर पर दावत दी पंजाब के वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात साहब ने। और उसके बाद हमने ये भी देखा कि बहुत से प्रोजेक्ट्स में शराकत दारी के हवाले से भी बातचीत की गई है गूगल फॉर एजुकेशन के साथ। और इसके साथ साथ जिस तरह हम निसाबी सरगर्मियों के हवाले से बात कर रहे हैं तो सरकारी स्कूलों में माहाना और हफ्तावार इस तरह के मुकाबले किए जाएंगे, हेल्दी एक्टिविटीज़ होंगी ताकि बच्चे भी फ्लरिश करें, स्कूल्स भी फ्लरिश करें, जो आपस में टीचर्स की कोऑर्डिनेशन है, फिर टीचर्स की ट्रेनिंग्स भी होंगी। तो ये सारा जो रीडिज़ाइनिंग, रीऑर्गेनाइजेशन का प्रोजेक्ट है ये कितना फ़ायदेमंद साबित होगा। एट द एंड हम देखते हैं कि हमारा एजुकेशन सेक्टर तो बेहतर होगा, बच्चे के लिए एजुकेशन सेटअप तो बेहतर होगा, लेकिन पेरेंट्स की जो पॉकेट है ये दैट्स वेरी पॉकेट फ्रेंडली एज वेल, क्योंकि सरकारी स्कूलों की फ़ीस ना होने के बराबर होती है। इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है सूबाई वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात साहब ने। राना साहब, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं और CM मरीम नवाज़ की क़यादत में ये जो इतना ज़बरदस्त रीऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम है इसके हवाले से आपको मुबारकबाद भी पेश करेंगे। आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि शुरू में कितने स्कूल टारगेट है और किस पे काम हो रहा है और मज़ीद जो है उन पे काम अभी ख़त्म होने वाला है, और ये किसमें कितना अरसा दरकार होगा? जी थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे इस इम्पोर्टेंट टॉपिक पे लिया। इंडीड ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सिंस डे वन उन्होंने एजुकेशन को अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में रखा है। और तालीम आपको पता है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर पंजाब जो है इट इज़ अबाउट 65% ऑफ पाकिस्तान, और हमारे 48,000 स्कूल्स हैं पंजाब के अंदर, करीबन 3.5 लाख टीचर्स हैं, करीबन 5 लाख के करीब HR साइज है जिसमें हमारे केडर ऑफिसर्स, बाकी ग्रेड 4 एम्प्लॉइज। तो पाकिस्तान आर्मी के बाद सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है पाकिस्तान का, 1 सेकंड डिपार्टमेंट। इसे रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इसमें कई स्ट्रक्चरल चीजें ऐसी थी जिन्हें ऑनरेबल CM ने पहली दफा देखा है, जिसमें रीऑर्गेनाइजेशन प्लान। सो पहले फेज में 5,800 वो स्कूल्स हैं जिनकी इनरोलमेंट 50 से कम है। तो मतलब अवाम की टैक्स पेयर्स मनी का लाखों रुपया महीने का उन पे लग रहा है और बच्चे 50 से ज्यादा नहीं पढ़ रहे। और वो ऑब्वियसली वहाँ पे उतनी मेहनत नहीं हुई। अगर मेहनत हुई होती तो वहाँ पे आबादी गांव की 10,000 है, प्राइवेट स्कूल में बच्चे 1,000 पढ़ रहे हैं। तो हमने वहाँ पे पहले फेज में अंडर 50 और या वहाँ पे टीचर है ही नहीं। यू विल बी अमेज्ड टू नो कि 600 के करीब ऐसे स्कूल हैं जिनमें टीचर ही नहीं है और वो चल रहे हैं और उनमें बच्चे भी शो किए जा रहे हैं। तो आप इमेजिन करें कि अगर टीचर स्कूल नहीं आता तो वो स्कूल चल रहे होंगे। और इसके बाद फिर अगर एनरोलमेंट 50 से कम है तो वो भी एक बड़ा कंसर्न है, क्यों सरकार के पैसे और टैक्स पेयर्स मनी जाया हो रही है। फेज 2 विल बी अंडर 100 स्टूडेंट्स। ये पहले 2 फेज हैं जो कि मेजरली विल बी अराउंड 9-10,000 स्कूल्स। फेज 3 विल फॉलो आफ्टर, बट इसमें या 0 टीचर है, या सिंगल टीचर है, या 2 टीचर है। अगर इन्हें चलाना पड़े
तो फिर इन 50,000 असातिज़ा के लिए आपको करीबन 60-70 अरब एक तरफ वो चाहिए, फिर दोबारा इनकी ट्रेनिंग्स, इनकी चीजें, इनकी रेगुलराइजेशन, फिर इनकी पेंशन 100 अरब के करीब पहुंच जाएंगे। 100 अरब इनकी रिहेबिलिटेशन के लिए चाहिए, 670 अरब पहले ही तालीम पे लगा रहे हैं। This is, I thought the Honorable Chief Minister was very vigilant कि हमने एक तरीका ढूंढना है जिससे हम तालीम के सिस्टम को बेहतर कर सके, और हजारों लाखों नौजवान डिग्रीज लेके घूम रहे थे पंजाब में, तो पहली दफा हमने नौजवानों को मौका दी है, एक मास्टर्स या कोई भी 2 BA स्कूल ले सकते हैं अपने गांव का, और विसिनिटी के भी 15 नंबर रखे हैं, एक्सपीरियंस के नंबर रखे हैं कि स्कूल कैसे चलाएंगे, आपका तजर्बा क्या है, कि आप वहां के रहने वाले हैं। एंड आई एम वेरी सर्टेन इंशाअल्लाह ताला कि इससे ना सिर्फ हमने जो यहाँ पे 23,000 टीचर थे उन्हें मेन स्ट्रीम स्कूल्स में लाए हैं, 40,000 पोस्ट हमने सेव किए हैं जो हमें नहीं चाहिए, और इंशाल्लाह थ्रू रैशनलाइजेशन 20,000 और मेन स्ट्रीम में लाएंगे। तो लिटरली 1,18,000 टीचर्स शॉर्टेज को हम 40,000 पे ले आए हैं एक स्मार्ट रिफॉर्म से। एक और अच्छा जो इसमें हमने इनिशिएटिव लिया है कि इसमें हमने एडटेक स्कूल्स इंट्रोड्यूस कराए। आपको पता है टेक्नोलॉजी के बगैर दुनिया नहीं चलती, दैट इज वेयर आवर किड्स शुड बी गोइंग एज वेल। और ये सारे स्कूल्स हमारे हैं, इन्हें मॉनिटर हम करेंगे, इनके अंदर भी स्कूल मील प्रोग्राम दे रहे हैं, इनको भी हमारे सीईओ एईओ सब विजिट करेंगे, 1 रुपया आवाम का नहीं लगेगा, सारे पैसे गवर्नमेंट देगी बिटवीन 900 to 1,700 और अगेंस्ट केपीआई। तो अगर आप स्कूल अच्छा चला रहे हैं, आप एनरोलमेंट 50 से 100 पे लेके हमारे से और पैसे लें, 100 से 200 पे लेके और लें, एलिमेंट्री से हाई पे लेके और लें, एडिशनल कमरे बनाए हैं और लें, साइंस लैब बनाई है और लें, स्किल्स का प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया है, हम और पैसे देंगे बट अगेंस्ट योर परफॉर्मेंस, अगेंस्ट योर केपीआईज। ये बुज़दार साहब की गवर्नमेंट नहीं है कि आप जितने भी स्कूल्स हैं सबको बराबर पैसे दें, आपने मॉनिटर ही नहीं किए, इसी वजह से जो 4,000 स्कूल दिए गए 2016 में, आई वुड एडमिट कि उसमें से 1,000-1,200 स्कूल्स अच्छे नहीं चल सके, बट बाकी बहुत बेहतर चले। और आखिरी एंगल, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को बच्चा पढ़ रहा है 3,3200 में, यहाँ हम 50% से 60% पैसे भी बचा रहे हैं, क्वालिटी एजुकेशन पे भी काम कर रहे हैं। टीचर्स की सैलरी 6-8 हजार दी जाती थी पहले, उसे मिनिमम सैलरी वेज के बराबर ला रहे हैं, 8 घंटे की 37,000 तो 6 घंटे की 24-25 हजार, और फिर इसकी मॉनिटरिंग भी डिजिटलाइज कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर को इंकरेज कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला दिस प्रोग्राम is actually going to be the regressor of out of school children, because अगर वो हस्बैंड और वाइफ लेट से मियाँ चन्नू की रहने वाली है, बेगम ने मास्टर्स किया, हस्बैंड बीए था, मिल के स्कूल लिया, उन्हें तो पर चाइल्ड पैसे मिल रहे हैं, वो कम्युनिटी के पास जाएंगे, वो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन को ढूंढेंगे, वो ढूंढ के उन्हें स्कूल्स में लाएंगे, क्योंकि उन्हें हर बच्चे की कॉम्पनसेशन मिल रही है, और उनकी मॉनिटरिंग करना हमारा काम है। इंशाल्लाह वो हम एफिशिएंटली और ट्रांसपेरेंटली। जबरदस्त। राणा साहब, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग बड़ा फोकस किया इस पर सीएम साहिबा ने, और ख़ासतौर पर इसका इजलास में भी जिक्र किया गया, फिर अपने उन्होंने गुफ्तगू की उसमें भी बारहा कहा कि हमें बच्चों को मुस्तकबिल के लिए अगर तैयार करना है तो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होगी। इस प्रोग्राम के हवाले से आगाह कीजिएगा। जी, हमने 12 जो हमारे अजला हैं साउथ पंजाब के, उनमें फाउंडेशन न्यूमरेसी और लिटरेसी स्किल्स, तो बच्चा जो है उसने सीखना भी तो है ना। आप जाते हैं सरकारी स्कूलों में, बच्चे ऐसे पढ़ रहे होते हैं, फॉर गॉड सेक, जब तक वो उसे मिस्टर चिप्स आप पढ़ा रहे हैं, बट जब तक उसे चिप्स और फ्राइज का फर्क नहीं बताएंगे, उसे कॉन्सेप्ट नहीं समझ आएगा। उसने मास्टर्स कर लिए, उसने बैचलर्स कर लिए, ऑनेस्टली देखने में लगता है कि उसने 8वीं नहीं की। तो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने 2 इनिशिएटिव्स, एक तो हर जिले के अंदर अर्ली चाइल्डहुड और मॉन्टेसरी, दैट इंशाल्लाह वी विल गो टू एवरी तहसील, देन एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसी, कि बच्चा जो उसकी फाउंडेशन है ना, उससे आप ऐसी बना दें कि उससे लर्निंग की आदत डाल जाए। तो अभी तक आप कच्ची पक्की, वी आर गोइंग टू ब्रिंग इन एवरीथिंग दैट द वर्ल्ड इज डूइंग, और अपनी फाउंडेशन लर्निंग, प्री स्कूलिंग, केजी, क्लास 1-2 इस लेवल की बनाना चाहते हैं कि हम उस बच्चे की बेस सेट कर दें, उसके बाद वो जिस सरकारी स्कूल में जाए वहां पे भी इसी तरह लर्निंग्स हो। तो ग्रेड 3, 4, 5 ऑनवर्ड्स हम कोडिंग सिखाएंगे, पाइथन सिखाएंगे, ताकि बाय द टाइम वो बच्चा मैट्रिक एफए में जाता है, he should be able to place himself। वो फिर मिनिस्टर एजुकेशन के पीछे जॉब के लिए ना फिरे, वो फिर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर की जॉब की रिक्वेस्ट ना भेजे, क्योंकि पूरी दुनिया में जॉब्स हैं सर, हजारों डॉलर बच्चे महीने के कमा रहे हैं। यू विल बी अमेज्ड टू नो, मेरे पास करीम वाले आए हुए थे पिछले हफ्ते, तो उन्होंने कहा हम 200 लोग ढूंढ रहे थे पाकिस्तान में, और हमने हजारों डॉलर पर मंथ उन्हें ऑफर की, बट पूरे पाकिस्तान में से सिर्फ 4 लोगों ने पास किए। अब बाकी सारी जॉब्स जॉर्डन चली गई,
तो आप अगर बच्चों को प्रोड्यूस स्किल सेट ही नहीं दे सक रहे तो देन यू नीड टू रीथिंक सर। इस तरह दुनिया नहीं चलती। और इंशाल्लाह afternoon skills program is very big initiative of the Honorable Chief Minister. Early childhood and Montessori centers in every tehsil is a very big step of the Honorable Chief Minister. और हम accelerated learning courses जो हम करीबन 1.5 लाख बच्चों को करा रहे हैं साउथ पंजाब में, और उसमें 26,000 बच्चे आउट ऑफ स्कूल थे जो हमने एनरोल किए, क्योंकि और उसमें बड़ी बेहतरी आ रही है। तो अगर एक बच्चा मैथ में 57% पे था, बाय द एंड ऑफ द कैंप वो 63 पे होगा। एक और एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम 70, एक और एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम इन दी 80s एंड वी आर क्लोज टू वेयर द वर्ल्ड इज। और वही हमारा मिशन है कि एक्चुअली वो कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट, पैसे उस बच्चे के लिए गवर्नमेंट लगा रही है, उस बच्चे के लिए स्कूल बनाया गया था, माँ बाप उस बच्चे को स्कूल छोड़ के आते हैं, टीचर्स उस बच्चे को पढ़ाते हैं, उस बच्चे के बारे में सोचना शुरू करो। सही सही। राणा साहब, हम यहाँ पे ये भी देखते हैं कि अब पहले भी देखने में आया है और वैसे भी एक जनरल पर्सपेक्टिव भी ये है कि जब टीचर्स डिस्टर्ब होंगी तो वो बच्चों को अच्छे से डिलीवर नहीं कर सकेंगी लेक्चर्स, वो उन तक वो इन्फॉर्मेशन, वो नॉलेज नहीं पहुंचा सकेंगी। टीचर्स की जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग और रेगुलाइजेशन है, इसके हवाले से मैं आपसे जानना चाहूँगी। बहुत से टीचर्स डेली वेजेस हैं, बहुत से हम देखते हैं कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग की इस वजह से परेशानी भी रहती है कि अगर हस्बैंड की पोस्टिंग हो गई है, खातून इधर है, टीचर है, वो किसी और सिटी में पोस्ट होना चाहती है, तो उसको लगता है कि ये बहुत एक गंभीर प्रोसीजर होगा और बहुत उसको जो है वक्त का इंतज़ार करना पड़ेगा, रेफरेंसेस लड़ाने पड़ेंगे। तो इस हवाले से जो इनिशिएटिव है ये बहुत ज़बरदस्त है कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग पूरे साल ओपन रहेगी, लेकिन इस पर अमल दरामद कब शुरू हो रहा है? आज ही हमने पॉलिसी बना दी है। अदर पार्ट ऑफ आवर पॉलिसी इज एंगेजमेंट। हम कोई फैसला ड्राइंग रूम में बैठ के अपने आप से नहीं करते। अगर टीचर्स की ट्रांसफर और हमने उनसे उनके मसाइल नहीं पूछे, यही इस मुल्क के अंदर हो रहा है पिछले 30 साल से जो मैं देख रहा हूँ कि आप बैठे हैं ट्रांसफर पॉलिसी बना दें। पहली दफा हमने डिसेबिलिटी, यू विल बी अमेज्ड टू नो कि आप डिसेबल्ड, डिफरेंटली एबल्ड टीचर्स भर्ती करते हैं, पर आपने कभी उनके लिए पॉलिसी नहीं बनाई कि यार इसके लिए राना सिकंदर हयात साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तालीम वज़ीर तालीम पंजाब। जी राना साहब कंटिन्यू कीजिएगा। उनकी आप देखें ना, तो अगर फीमेल्स हैं और वो डिफरेंटली एबल्ड हो गई हैं, यू आर अ फीमेल, यू नो प्रेगनेंसी किसी टाइम भी हो सकती है, उसकी कॉम्प्लिकेशंस कभी भी हो सकती हैं। आपका बच्चा जो आपको खुदा ने दिया उसमें कॉम्प्लिकेशंस कभी भी हो सकती हैं और आप उन्हें कंसिडर ही नहीं करते। आप हरासमेंट को बिल्कुल नॉर्मल समझते हैं। तो डिसेबिलिटी, जो डिफरेंटली एबल्ड हमारी बहनें और भाई हैं, जो लॉन्ग डिस्टेंस है, जो वेडिंग, जिस तरह आपने कहा कि अब हस्बैंड पिंडी का रहने वाला है, बच्ची अपने घर बैठी है लाहौर, चले एक पॉलिसी आपने उसे पिंडी भेज दिया, बट लाखों टीचर्स की बात हो रही है। और आज के मुआशरे में फिर डाइवोर्सेस भी होती हैं। पहली दफा डिफरेंटली एबल बच्चियों की पॉलिसी, पहली दफा वेडलॉक पूरा साल खुला रहेगा, पहली दफा वेड अनलॉक, तो हम डाइवोर्सेस के लिए भी पॉलिसी ला रहे हैं कि अगर उससे आपकी नहीं बनी, आ जाए अपने माँ बाप के घर उस शहर के अंदर। और इंशाअल्लाह ताला दिस विल बी। और अमूमन क्या होता था, जाएं जी DHQ से सर्टिफिकेट ले आए एक डॉक्टर से कि आप डिफरेंटली एबल्ड है, सॉरी नॉट हैपनिंग। हम इंशाअल्लाह 10 से 15 टॉप हॉस्पिटल्स के बोर्ड्स कहने बताएंगे कि आपको चाहिए सर्टिफिकेट लेके आए इस अस्पताल से, हम मान लें। एंड दैट इज हाउ द वर्ल्ड वर्क्स, राइट। ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम उसको इनकरेज करें कि आप सरकारी डॉक्टर से, इसीलिए हक रह जाता है उन फीमेल टीचर्स का जिनको पैसे देने पड़ते हैं, जिन्हें सिफारिशें लड़ानी पड़ती हैं, और जो मिनिस्टर के जानने वाले उन सब का ट्रांसफर हो जाता है, जो गवर्नमेंट के जानने वाले उनका ट्रांसफर हो जाता है, जो DO CEOs को रिश्वतें देते हैं वही सीटें रोक भी जाती हैं, अकोमोडेट भी हो जाती हैं, बट नॉट एनी मोर। आई एम सेइंग दिस लाइव ऑन द टेलीविजन इंशाल्लाह कि 1 रुपए की करप्शन में अगर कोई इंगेज होगा, टीचर हरेसमेंट में इंगेज होगा, टीचर्स की ट्रांसफर के अंदर इस तरह की एक्टिविटी में इंगेज होगा, ट्रांसफर नहीं करेंगे, उसे नौकरी से निकालेंगे, बिकॉज ये जीरो टॉलरेंस है। ये अवाम के पैसे हैं, मेरे थोड़ी है। तो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने पहली दफा विजिबल ट्रांसपेरेंट पॉलिसी बनाई है व्हिच विल बी ओपन ऑल ईयर। ये क्या बात हुई कि एक बच्ची को कॉम्प्लिकेशन हो गई ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और आप कह रहे हैं कि ना 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 जी हमारी तो पॉलिसी नहीं है। फॉर गॉड सेक, यू आर अ ह्यूमन बीइंग, मेक पॉलिसीज दैट आर बेनिफिटिंग द ह्यूमन बीइंग्स ऑफ दिस कंट्री। बिल्कुल सही कहा। टीचर्स अगर ज़हनी तौर पर मुतमईन होंगे, सेहतमंद होंगे, तो ही वो मुस्तकबिल के मेहमारों को तैयार कर सकेंगे। राना साहब, हम देखते हैं कि टीचर्स, सरकारी स्कूल्स के टीचर्स के हवाले से परसेप्शन ये भी बना, और ये हम प्रोसेस देखते भी रहे हैं कि हर साल
صوبائی بجٹ ہو وفاقی بجٹ ہو اس میں تنخواہیں بڑھ جاتی ہے, اس میں پینشن مل جاتی ہے, اسکیل اپ گریڈ ہو جاتا ہے, لیکن لرننگ سکلز یا ٹیچرز کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے جیسے پرائیویٹ سیکٹر کام کرتا ہے, اعتراض رہتا ہے کہ سرکاری اسکول کے ٹیچرز اس طرح سے اپنے آپ کو اکوپ نہیں کرتے, ان کے ڈیولپمنٹ پروگرامز نہیں ہوتے. اس حوالے سے بھی پالیسی میں کچھ ایڈیشن کیا گیا ہے؟ جی سر, آئی لائک ٹو ٹیل یو, سو ہم نے سیٹرڈے آف کرنے کا میجر مقصد یہی تھا کہ پرائیویٹ سکولز میں بھی سیٹرڈے سکولنگ نہیں ہوتی. اور اگر آپ نے لاکھوں ٹیچر بھرتی کی اور آپ نے انہیں کبھی پوچھا ہی نہیں کہ کیسا پڑھا رہے ہو, آپ نے ان کی ٹیسٹنگ ہی نہیں کی. اگر میں بھی ایک ٹیچر ہوں فار ایگزامپل, تو I would go to my school, yes for the love of education, بٹ میں نے یہ بھی تو دیکھنا ہے نا کہ اگر میرا ڈی اور ڈیپٹی مجھے پوچھنے ہی نہیں آ رہا تو میں بیٹھ کے سائڈ پہ موبائل بھی استعمال کرتا رہوں, کو فرق نہیں پڑتا. ہر سیٹرڈے انہیں ٹرین کریں گے, ان سے ان کی پروگرس رپورٹس لیں گے, پوچھیں گے کتنے نئے بچے آئے, جو ایگزسٹنگ بچے ان کی کیا حالات ہیں. یہ ہے ان کی اکاؤنٹیبلٹی اور مانیٹرنگ. انہیں فیسیلیٹیٹ کریں گے, لیسن پلانز بنا کے دیں گے کہ پورا ہفتہ یہ پڑھانا ہے تم نے, اس طریقے سے پڑھانا ہے. وہ اوور برڈنڈ بھی ہے, کبھی پولیو ڈیوٹی, کبھی سینسس, کبھی باقی چیزیں. بٹ یو رائٹ, اگر کوئی ٹیچر پرفارم نہیں کر رہا, اس میں میرا سٹانس بھی بڑا کلیئر ہے, اور اگلی آنے والی ریکروٹمنٹس میں ہم یہی کر رہے ہیں. ہر سال کا کانٹریکٹ دیں گے, کام کریں بھائی, پڑھائی کرائیں بچوں کو, پروگرس دیں, کانٹریکٹ ایکسٹینڈ ہو جائے, نہ کریں تو گھر جائیں. یہ سرکار کا پیسہ نہیں ہے, یہ عوام کے ٹیکسوں کا پیسہ ہے. وہ آلریڈی فیول اتنا مہنگا خرید رہے ہیں, وہ آلریڈی بجلی اتنی مہنگی خرید رہے ہیں, وہ آلریڈی 670 ارب تعلیم کو دے رہے ہیں, اور کیا دیں وہ سسٹم کو. تو میرا خیال ہے کہ ان ریفارم سے with Saturday only 2 hours, ہر ہفتے جب ہر اسکول کی رپورٹ لیں گے نا, پوچھیں گے کہ بچوں کا ریزلٹ کارڈ گھر بھیجا ہے کہ نہیں بھیجا, پوچھیں گے کہ پکچرز شو کریں کہ آپ کی پروگرس کیا ہے, اور جب بچوں کی بھی مانیٹرنگ ہو رہی ہوگی, ان کے لرننگ لیولز, اسکل سیٹ کا پتہ چل رہا ہوگا, فاؤنڈیشن لرننگ کا پتہ چل رہا ہوگا, تو پھر ہم ٹیچرز کو بھی بتا سکیں گے کہ یار شاباش, اور پھر انہیں ریوارڈ کرنا ہے. اچھوں کو جزا دینی ہے اور بروں کو سزا دینی ہے. بے شک گاڑیاں دینی پڑیں, فارن ٹریننگز دینی پڑیں, ٹاپ ٹیچرز کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, اور جو پرفارم نہیں کر رہے انہیں میں آنیسٹلی بتا رہا ہوں وہ اس سسٹم کے ساتھ ان کا چلنا مشکل ہوگا. صحیح رانا صاحب, یہ بہت زیادہ ضروری بھی ہے, کیونکہ ہر فیلڈ آف لائف میں ہم جاتے ہیں تب جب ہماری سکولنگ اچھی ہوتی ہے, جب ہماری بیس اچھی ہوتی ہے, اور بیس کو اسٹرانگ بنایا جا رہا ہے. اور ایک بہت زبردست انیشیٹو بھی ہے, خاص طور پہ جس طرح خواتین کے پرابلمس کو مد نظر رکھا گیا ہے. وی آر سو امپریسڈ بائی دیٹ. لیکن آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ری بلڈنگ ہو رہی ہے گراؤنڈس کی, بچوں کے لیے کو کریکولر ایکٹیویٹیز ارینج کی جائیں گے, اپ ٹو دا مارک ایجوکیشنل سسٹم ہے, سب چیزیں بہترین ہو رہی ہیں, جیسے پرائیویٹ سیکٹرز میں ہم دیکھتے ہیں اس سے زیادہ بہتر سہولیات گورنمنٹ سیکٹر میں پرووائڈ کی جا رہی ہیں. تو بچوں کا کیا فیس سٹرکچر وہی رہے گا یا تھوڑے سے اس میں ڈفرینس آئے گا؟ دیکھیں, اس میں بھی ہمارا ہی قصور ہے. آپ نے پرائیویٹ سیکٹر کو واک اوور دیا ہوا ہے. آپ کے ذہن میں کانسیپٹ یہ ہے کہ سرکاری اسکولوں میں تعلیم اچھی نہیں ہے, جو کہ ماننا چاہیے کہ ایون تو ہمارے بچے بہت پرفارمنگ ہے, بٹ جس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتی وہی سرکاری اسکول آتا ہے. آپ کے پاس میٹرک میں 10 لاکھ بچے ہیں, انٹر میں آپ کے پاس 78,000 رہ جاتے ہیں. تو اپنا سسٹم بہتر کریں, گنجائش موجود ہے. دا مومنٹ پرائیویٹ سیکٹر یہاں ہے, آپ یہاں ہیں, دا مومنٹ یو اسٹارٹ کمنگ آن پار, انہوں نے تو فیس لینی ہے تو اسکول چلنا ہے میڈم, انہوں نے تو ہر بچے کے فیس سٹرکچر سے اپنی تنخواہیں دینی ہے. ہمارا نظام ایسا نہیں ہے. سو دا مومنٹ وی امپروو 20-30%, یہ میری بات لکھ لیں ٹیلی ویژن پہ, کہ وہ نہ صرف فیسیں کام کریں گے بلکہ وہ فری بسیں بھیجیں گے بچوں کے گھروں کو, اور ان کے پیرنٹس کو کہیں گے آپ کو بسز دیتے ہیں انہیں اسکول بھیجیں. اس لیول پہ انہیں لے کے آنا ہے. ان کی کنٹریبیوشن بہت زیادہ ہے بار کے, جتنے بچے ہم پڑھا رہے ہیں اتنے وہ بھی پڑھا رہے ہیں. کیونکہ اگر آپ سوچیں پرائیویٹ سیکٹر نہ ہوتا 20 سال کیا ہوتا. بٹ ناؤ اٹ از ٹائم دیٹ وی ریز آر اسٹینڈرڈ, تاکہ ان کی فیس کم ہو جائے, لوگوں کی مشکلات کم ہو جائیں, اور سرکاری اسکول معیاری اسکول کا نعرہ بھی لگ سکے. بہترین, زبردست. اور اب ہم کچھ بات کریں گے. آپ نے خاص طور پر دعوت دی ہے گوگل فار ایجوکیشن, پوری ٹیم پاکستان آئی, اور بتائیے گا اس حوالے سے کیا معاہدے ہوئے ہیں پنجاب کے اور وفاق کی سطح پر. یقینی طور پر پاکستان کے لیے ہی بات ہو رہی ہے, پاکستان کے اسٹوڈنٹس کی بات ہو رہی ہے, تو تھوڑا سا اس حوالے سے آگاہ کر دیجیے گا. سر, گوگل فار ایجوکیشن کو ہم ملے تھے لنڈن میں ایٹ دا ایجوکیشن ورلڈ فورم, اور ہم نے کافی ڈسکشن کی ایٹ دا اسکیل, ایٹ دا میگنیٹیوڈ. تو آپ یہ سوچیں کہ دنیا میں جتنے آؤٹ آف اسکول چلڈرن ہیں اس کا 10% پاکستان میں, اور 5% صرف پنجاب میں ہے. سو وی ایکسپلین ٹو دیم کہ آپ نیوزی لینڈ میں محنت کر رہے ہیں, ویری گڈ, بٹ آپ یہ دیکھیں کہ نیوزی لینڈ کے ٹوٹل بچے ہمارے آؤٹ آف اسکول چلڈرن کا بھی 10واں حصہ ہے. اینڈ دے گریسفلی ایگریڈ. تو اب وہ لا رہے ہیں سرٹیفکیشنز, ہمارے بچوں کے لیے 50,000 بچوں کو گوگل سرٹیفائی کریں گے. وہ لا رہے ہیں ہمارے ٹیچرز کی سرٹیفکیشنز.
L1 टेस्टिंग भी वही करेंगे ताकि दुनिया में हमारी वो मिल सके 15,000 अंडर ग्रेड स्टूडेंट्स के लिए गूगल सर्टिफाइड कोर्सेज। एक कोर्स $1,000 का है, गरीब का बच्चा 3 लाख का कोर्स फ्री नहीं कर सकता सर। हम उन्हें इंशाल्लाह फ्री करा रहे हैं। और लास्ट लेग, ये जो इतने महंगे महंगे कंप्यूटर एप्पल और डेल के, इंशाल्लाह गूगल एंड अलाइड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया वो अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट यहाँ लगा रहे हैं, और वही लैपटॉप जो 2.5 लाख में मिलता था इंशाल्लाह 1 लाख रुपए में मिलेगा हर पाकिस्तानी को भी, और गवर्नमेंट भी टैक्स पेयर्स मनी बेहतर यूटिलाइज कर सकेगी। एंड इंशाल्लाह विद गूगल फ्री गूगल आईडीज भी मिल रही हैं, तो दुनिया क्लाउड पे चली गई है, क्रोम बुक्स पे चली गई है, हमें भी वहीं जाना है। एंड इवेंचुअली इंशाल्लाह हल भी यही। बहुत ज़बरदस्त इक़दामात हैं। बहुत शुक्रिया राना सिकंदर हयात, आपकी कीमती फरसत। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात साहब मौजूद थे, जो कि बात कर रहे थे सरकारी स्कूलों में बेहतर होते तालीमी निज़ाम के हवाले से। CM पंजाब मरीम नवाज़ की ज़ेर क़यादत हमने देखा कि जो इजलास हुआ उसमें रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्कूल्स का जो इनिशिएटिव है ये बहुत ज़बरदस्त है। और ख़ास तौर पर रिजवान, जब हम बात करते हैं एजुकेशन सिस्टम के हवाले से, तो पेरेंट्स की लाखों की जो होती है ना इन्वेस्टमेंट, वो जाती है हर महीने बच्चों के स्कूल फ़ी में। तो अब इसमें बहुत ज़्यादा बेहतरी आएगी, क्योंकि हम सरकारी स्कूलों का अगर फ़ीस स्ट्रक्चर देखें तो बहुत इकोनॉमिकल भी है, बहुत पॉकेट फ्रेंडली भी है, और अब जो स्टैंडर्ड्स है सरकारी स्कूलों का वो इंटरनेशनल लेवल का बन और रहा है। उसमें फैसिलिटेशन सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए, उसके साथ साथ टीचर्स के लिए भी है, पेरेंट्स के लिए भी है, क्योंकि जैसे बिल्कुल आगाज़ में महानूर ने कहा था कि हमारा तमाम तर जो स्ट्रक्चर है वो बेस्ड करता है हमारी एजुकेशन के ऊपर। तो एक अच्छा एजुकेटेड लर्नर स्टूडेंट अगर स्कूल से वो उसकी बेस अच्छी बनती है, तो फिर उसके लिए मैट्रिक के बाद इंटर में चाहे वो A लेवल्स कर रहा हो या फिर वो इंटरमीडिएट कर रहा हो, वो साइंस को फॉलो करे या आर्ट्स को फॉलो करे, तो उसके लिए अपनी ज़िंदगी को आसान बनाना, दुनिया को बेहतर बनाना आसान हो जाता है, नामुमकिन नहीं रहता है। इसी के साथ हम एक ब्रेक लेते हैं। बिल्कुल और जनाब, ब्रेक और के उसके बाद बाद प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। अस्सलाम वालेकुम अनीसा, कैसी हैं आप? खैरियत से? जी जनाब, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में, और हम बात करेंगे कुछ मौसम के हवाले से। मौसम है गर्म और खुश्क, और ऐसे मौसम में हमारा दिल चाहता नहीं है खाना खाने का, ज़्यादा दिल चाहता है कि फलों का इस्तेमाल करें या कोई लाइट चीज़ खाएं। सच में रिजवान, वो देख के लगता नहीं है, लेकिन ऐसा ही है, क्योंकि वो सालन रोटी खाने का दिल नहीं चाहता। कहने वाले कहते हैं कि जिसने खाना है उससे तो खाना है, वो मौसम नहीं देखता और वो खाता है, वो अपनी पसंद की चीज़ें खाता है। सो बेसिकली बात ये है कि अब हम एक्सपर्ट से पूछते हैं कि क्या खाना है, क्या नहीं खाना है इस मौसम में। हमें ज्वाइन किया अनीसा सुहेल ने। अनीसा, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। अनीसा, इस मौसम में ख़ास तौर पे 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर क्रॉस कर रहा है, रावलपिंडी, इस्लामाबाद का और दीगर शहरों में से ज़्यादा है, 45 तक जा रहा है। कैसी हमारी डाइट होनी चाहिए, और ख़ास तौर पे फल और सब्जियां किस तरह खानी चाहिए, क्योंकि अक्सर औक़ात हम जब खाते हैं तो उस पर भी बहुत ज़्यादा नमक, चाट मसाला डाल देते हैं। मैं एक 3 लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगी, लोकल, सीजनल और ट्रेडिशनल। आपका जो भी मौसम होता है, या जो भी उस वक्त में या उस मौसम में क्लाइमेट में जो भी मुश्किलात होती हैं, या हार्श क्लाइमेट होता है, जिस तरह भी अल्लाह ताला ने उसका तोड़ उसी की मिट्टी में रखा होता है। तो मौसम में जो फल आते हैं और मौसम की जो सब्ज़ी है, सुन्नत भी है कि आप सीज़नल फल वगैरह खाएं, जो सीज़नल चीज़ें हैं वो खाएं। तो जो सीज़न में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स और जो अवेलेबल चीज़ें होती हैं वो कंज्यूम करना इसका बेस्ट हल है। दूसरी चीज़ ये कि आपको अपनी डाइट लाइट रखनी है, क्योंकि आपको पता है वैसे भी गर्मियों में भूख नहीं लगती, एपेटाइट लॉस हो जाता है, क्योंकि हमारे बॉडी का जो थर्मोजेनेसिस है, हमारे बॉडी को थर्मोजेनेसिस स्लो करना होता है ताकि बॉडी की अपनी जो अंदरूनी हीट प्रोड्यूस हो रही है खाने को हज़म करने के लिए वो रिड्यूस हो, क्योंकि एक्सटर्नल टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से ये फ्रूट्स वगैरह होते हैं। और फिर एक बड़ा अच्छा बेनिफिट फ्रूट्स का और कुछ और चीज़ों का, जैसे सौंफ है, या फिर शिकंजबीन का इस्तेमाल है, या सत्तू का इस्तेमाल है, मतलब कुछ इस तरह से कुछ लोकल हाइड्रेटिंग ड्रिंक्स वगैरह होते हैं जिनमें फ्रूट्स भी इस्तेमाल होते हैं और चीज़ें भी इस्तेमाल होती हैं। वाटरमेलन का जूस वगैरह, या सिर्फ वाटरमेलन, इन चीज़ों के फ़ायदे ये होते हैं कि इनमें नेचुरली कूलिंग एजेंट्स होते हैं, वो कूलिंग इफ़ेक्ट देते हैं हमारे बॉडी को। तो कुदरती तौर पे हमारे बॉडी में थर्मोजेनेसिस या जो खाने
کو ہضم کرنے کے لیے جو ہیٹ جنریٹ ہوتی ہے اندرونی وہ ریڈیوس ہوتی ہے. تو اس میں مینگوز ہیں, بیریز ہیں, لیچی ہے, اس کے بعد جیسے وہ کیا اس کو بولتے ہیں, چیریز آئی ہوئی ہیں آج کل, تو وہ بیریز کی فیملی میں سے ایک چیز آ جاتی ہے. اس کے علاوہ واٹر میلن ہے, سویٹ میلن ہے, بناناز ہیں. آپ نام لینا شروع کریں تو ختم ہی نہیں ہوتا. ایک پوری اللہ تعالیٰ نے رینبو کریٹ کی ہوئی ہے ہمارے لیے, ہر رنگ کا فالسا ہے. تو ان یہ سارے فروٹس میں اگر میں ایک فروٹ پرٹیکولرلی لے کے چلوں تو اس طرح مطلب سارے فروٹس میں ساری جو وائٹامنز ہیں, منرلز ہیں, وہ تھوڑی تھوڑی کوانٹٹی میں موجود ہوتے ہیں. وائٹامن سی بہت اچھی کوانٹٹی میں موجود ہوتا ہے, فالسے میں ہوتا ہے, مینگو میں بڑا اچھا ہوتا ہے وائٹامن سی. لیکن اس کے علاوہ جنرلی سارے فروٹس میں وٹامن بی کمپلیکس ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا خواتین اسکن کو اچھا کرنے کے لیے بایوٹن کی ٹیبلٹس لیتے ہیں, فولک ایسڈ کی ٹیبلٹس لیتی ہیں بہت ساری خواتین یا پیشنٹس جنرلی. آئرن کی ایبزارپشن کے لیے وائٹامن سی لیتے ہیں, اور وٹامن بی کمپلیکس وہ ملٹی وائٹامن اکثر سب لوگوں نے رکھا ہوتا ہے اپنے گھر میں کہ وہ ڈیلی کنزیوم کرتے ہیں. تو اگر آپ فروٹ سے یہ ساری چیزیں لے رہے ہیں تو آپ کو یہ ساری چیزیں استعمال کرنے کا ایسے ضرورت نہیں پڑے گی, کیونکہ آپ کے پاس ایک قدرتی اس کی سورس آ رہی ہے. دوسری چیز یہ کہ فروٹس جنرلی بہت زیادہ ہائی نہیں ہوتے کیلوریز میں. کیلوریز میں ہائی ہوتے ہیں کاربز, جو ہمارے اناج وغیرہ ہوتا ہے وہ زیادہ ہائی ہوتا ہے کیلوریز میں, یا پھر پروٹین اور فیٹ, یہ چیزیں ہوتی ہیں بہت ہائی ان کیلوریز. فروٹ جو ہوتا ہے وہ لو ان کیلوری ہوتا ہے. تو اگر تو آپ ڈائبیٹک نہیں ہیں, یا پھر آپ کو اس طرح کا کوئی سیریس ایشو نہیں ہے جس میں آپ نے اپنے انسولین یا بلڈ شوگر اسپائک کو کنٹرول کرنا ہے, تو آپ فروٹ کنزیوم کر سکتے ہیں بہت آسانی سے. اپنے سیلڈز میں کنزیوم کر سکتے ہیں. کچھ اور جیسے ایپل سیلڈ ہوتا ہے, اس میں آپ چکن ڈالیں, تھوڑا سا ایپل ڈالیں, تھوڑا سا پاستا ڈالیں, کارن وغیرہ ڈالیں, تو وہ بڑا اچھا بیلنس میل ٹائپ بھی بن جاتا ہے. تو یہ اس طرح کے بہت سارے اس کے فوائد ہوتے ہیں. بہت شکریہ انیسہ, اور بڑی زبردست بات کی ہے. پھل سے آپ جتنا استفادہ کر سکتے ہیں, ایک تو آپ سمارٹ بھی رہیں گے, اور دوسرا آپ کو فائدے ہی فائدے ہیں. اور جب فائدوں کی بات ہوتی ہے تو پھر معاشی صورتحال, ہماری ڈیولپمنٹ سامنے ہے. بجٹ بہت مشکل حالات میں یہ بجٹ تھا, بہت مشکل بجٹ تھا. یہاں تک کہ پروڈکشن کی جا رہی تھی, اگر ہم گزشتہ سال کی بات کریں تو, کہ آئندہ 2 سال میں بجٹ پیش کرنا ایک چیلنج ہوگا. لیکن حکومت نے جو اقدامات کیے ہیں اس میں بجٹ کے حوالے سے چیزیں واضح ہیں. کل وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کابینہ اجلاس میں بھی بجٹ تجاویز کے حوالے سے بھی بات کی. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ فلور پر بھی, اسمبلی فلور پر بھی وزیر اعظم نے اظہار خیال کرتے ہوئے بجٹ کے حوالے سے جو معاشی مشکلات ہیں اس حوالے سے بھی ذکر کیا. لیکن ساتھ ساتھ جو سولوشنز ہیں, جو حل ہیں وہ بھی, اور یہ جو حل پیش کیے گئے ہیں, خاص طور پر جو فیک نیوز پھیلائی جاتی ہے. ہم نے بالکل آغاز میں بات کی تھی کہ سولر پینلز کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ اس پر ڈیوٹی لگائی جائے گی. اس سے قبل وزیر توانائی نے بھی اس کی تردید کی. کل وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کابینہ اجلاس میں بھی اس پر بات کی. بالکل جناب, اور یہ اس حوالے سے مس انفارمیشن بھی بہت زیادہ تھی کہ سولر پینلز پر ڈیوٹی لگائی جائے گی یا نہیں لگائی جائے گی, اور بہت سے لوگ کہہ رہے تھے کہ لگائی جائے گی, پر KV 2000 جو ہے وہ ٹیکس ہوگا, لیکن اس کی تردید کر دی گئی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاں ہم معیشت کے بہتر ہونے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, تو پاکستانی مارکیٹ میں ہم دیکھ رہے ہیں, اسٹاک مارکیٹ میں, یا پاکستانی انویسٹرز جو ہیں, اس کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی انویسٹرز بھی پاکستان میں انویسٹ کر رہے ہیں. پاکستان ایک انویسٹمنٹ فرینڈلی اسٹیٹ ہے, اور یہ ہم پروو کرتے ہیں اپنے انویسٹرز کی سیکیورٹی کو انشور کر کے, چاہے وہ کسی بھی ملک سے ان کا تعلق ہو, کسی بھی ملک کے وہ سٹیزنز ہو, کسی بھی ملک کے انجینئرز ہوں. پاکستان از این انویسٹمنٹ فرینڈلی اسٹیٹ, اور اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ سیاسی قیادت بہت زیادہ کام بھی کر رہی ہے. اکانومی کے حوالے سے پری الیکشنز بھی بہت زیادہ ڈسکشنز تھی. جس طرح رضوان نے کہا کہ یہ جو 2 سال ہیں اس میں بجٹ پیش کرنا بہت بڑا چیلنج ہوگا. بہت بیلنسڈ بجٹ پیش کیا گیا ہے, چاہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہو, اس میں بھی بہتری لائی گئی ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ ایجوکیشن سسٹم میں بہتری کی گئی ہے, آؤٹ آف اسکول چلڈرن کے حوالے سے بھی پروجیکٹس لائے گئے ہیں تاکہ بیلنس کیا جا سکے. اور کل وزیر خزانہ نے بھی قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ مجموعی پیداوار کا جو تناسب ہے وہ ٹیکس کا 13% بڑھانا ہے. زراعت, تعلیم, صحت اور قابل تجدید توانائی کے جو شعبے ہیں وہ ہماری ترجیح ہیں. اب اکانومی کی بہتر ہوتی ہوئی صورتحال, حکومتی پالیسیز, اس کی بدولت ملنے والا استحکام کتنا سسٹینیبل ہے, اور اس کے لیے مزید کون سے سخت فیصلے کرنے ہوں گے, ان فیصلوں پر کتنا کاربند ہونا ہوگا, پالیسی میکنگ کتنی اہم ہے, اس پر بات کریں گے. ماہر معیشت, ماہر اقتصادیات عامر درانی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے اسٹوڈیوز میں. عامر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. سب سے پہلے تو ہم جو صورتحال دیکھ رہے ہیں, اسٹاک ایکسچینج انڈیکیٹر کے طور پر 80,000 کی جو نفسیاتی حد ہے اس کو عبور کیا, اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف پروگرام سے معاشی بحالی کے اس کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں. تھوڑے سخت فیصلے ہیں اور اس پر اعتراض بھی آتا ہے, لیکن سخت فیصلے تو کرنا ہوں گے. آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جی شکریہ بہت بہت. پہلی بات تو یہ کہ اگر ہم اس کو صرف اور صرف اپنی اسٹاک مارکیٹ کو دیکھیں
تو یہ بہت زیادہ ممالک میں ہم یہ دیکھ چکے ہیں پچھلے تقریباً ایک صدی میں کہ اسٹاک مارکیٹ کا اوپر چڑھنا اصل معیشت کے ساتھ اس کا تعلق بہت کم ہوتا ہے. اچھا. یہ بات ہم بہت دفعہ سمجھا چکے ہیں. میں آپ کو سادی مثال دیتا ہوں. آپ کو گریٹ ڈپریشن سنا ہوگا, آئی تھی 20s ارلی 30s میں, 1930s میں. اس سے پہلے اسٹاک مارکیٹ ساری وہ جسے کہتے ہیں نا کہ ایک آپ نے کیا نفسیاتی حد عبور کر لی, تو وہ نفسیاتی حد مجھے نہیں پتا نفسیاتی کیوں ہے, بٹ وہ حد عبور ہوگی. اچھا. اور ادھر لوگ بھوکے مر رہے ہیں. تو جو اسٹاک مارکیٹ ہے وہ چند لوگوں کو امیر کرتی ہے, عوام کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اور یہ بات بہت دفعہ پیدر پہ ہم لوگ سمجھا چکے ہیں. یہ ایک پولیٹیکل سلوگن ہے جو بہت اچھا ہے. تو مارکیٹ کے اندر کیوں آپ کا کانفیڈنس زیادہ بڑھ رہا ہے؟ اس لیے کہ کچھ اقدامات ایسے ہو رہے ہیں جو اچھے بھی ہیں, اور کچھ ہیں جن کے اوپر ابھی مارکیٹ کو سمجھ نہیں آئی ان کا میں آپ کو مثال دیتا ہوں. بجٹ کا ایک ٹیکس آیا. بجٹ میں اب آپ اگر ایسوسیشن آف پرسن, زیادہ تر چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ فرمز یا جتنے آپ کی ریئل اسٹیٹ فرمز ہوتی ہیں, یہ آپ میں 5 لوگ ملتے ہیں, ایک رول ہوتا ہے, اس کو ایسوسیشن آف پرسن بولتے ہیں. ایسوسیشن آف پرسن ہو یا آپ خود اپنا کاروبار کرتے ہو, ٹھیک ہے, تو آپ اس کاروبار کو ایز اے بزنس ایف بی آر میں رجسٹر کراتے ہیں, اور آپ اس وقت ایک سیلریڈ پرسن نہیں کہلاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ کو اصولی طور پہ ایسے لوگوں کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو معاشرے کا پہیہ ہوتے ہیں, جو خود کاروبار کرتے ہیں, لوگوں کے پاس نوکریوں پہ انحصار نہیں کرتے, اور یہ خود نوکریاں جنریٹ کرتے ہیں. ان کا انکم ٹیکس اس دفعہ بڑھا کے زیادہ کر دیا گیا. تو یہ جو چیلنجز ہیں یہ جب مارکیٹ کو سمجھ آئیں گے اور ان کا ایک عوامی فال آؤٹ نظر آئے گا, پھر جو ہے میرے خیال میں مارکیٹ جو ہے کوئی ڈفرینٹ سائڈ پہ چلے گی. اس وقت البتہ بجٹ کے آنے میں یہ ضرور ہوا ہے کہ انہوں نے انٹرنیشنل قرضے, اگر آپ بجٹ کو پڑھیں تو جو ہم بیرونی قرضے لیتے ہیں اس میں انہوں نے کوشش کی ہے اس کو ریڈیوس کرنے کی, جو مجھے اس پورے بجٹ میں ایک اچھی چیز نظر آئی ہے. اس کے علاوہ تو بجٹ پہ میں اس سے زیادہ آپ کو کیا بول سکتا ہوں, کیونکہ آپ نے ایوان میں دیکھ لیا ہے کہ ہر کوئی کہہ رہا ہے چلو بجٹ پاس کر دیتے ہیں, لیکن یہ بجٹ جو ہے یہ ایک عام عوام کے لیے بجٹ یہ نہیں بنا, ٹھیک ہے, کیونکہ اس میں خرچے کم نہیں ہوئے. جب آپ خرچے کم نہیں کریں گے تو پھر اس کے بعد بجٹ جو ہے اس کا نتیجہ یہ کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو خرچتا رہوں گا, یعنی کہ حکومت, باقی لوگ جو ہیں ان سے ہم ٹیکس لیتے رہیں گے. تو یہ میرا اس کے اوپر ایک فنڈامنٹل پوائنٹ ہے. عامر درانی صاحب, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیٹرول کی قیمتوں میں کمی واقع ہو رہی ہے. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ مہنگائی کی شرح بھی کم ہو رہی ہے. اب اس سے ایک عام آدمی ہے, اس کی لائف میں آپ کس طرح بہتری دیکھ رہے ہیں اور اس کی سسٹینیبلٹی کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ جی دیکھیے, ترسیل کا جو نظام ہے پاکستان کا, وہ ہم اس لیے جو ہم تنخواہ دار لوگ ہوتے ہیں نا, مثلا آپ لوگ ہو گئے, کوئی ہو گئے, میں تو خیر 10 سال سے تنخواہ دار میں نہیں آتا, لیکن یہ کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں یار پیٹرول کتنے کا آج بھرا, پہلے ٹینک جو تھا 20,000 کا بھر رہا ہے, اب 30,000 کا بھر رہا ہے, پھر اچانک اس 27 پہ آ جاتا تھا. ہم اس 3,000 روپے پہ بہت مطلب جو خود ڈلوانے ہوتے ہیں. لیکن آپ کی ذات اور عوام جو ہے وہ ابھی بھی سیلف موبائل نہیں ہے, وہ کسی نہ کسی طرح ترسیل کے مواصلات کے کسی نظام, یعنی وہ بس پہ بیٹھے گی, رکشہ پہ بیٹھے گی. آپ اگر اس پیٹرول کے نرخ کی اتار چڑھاؤ کو قدرے کمپیئر کریں, یعنی اس کا موازنہ کریں کہ آپ کے کرائے پہ, گھر جانے کا کرایہ, چاہے آپ نے کلر کار جانا ہے, چاہے آپ نے سائبال جانا ہے, اس پہ کیا امپیکٹ پڑتا ہے, تو آپ کو جواب یہ ملے گا کہ وہ نرخ اوپر ہی جاتے ہیں, نیچے نہیں آتے, ٹھیک ہے, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ جب اس ترسیل کا ڈائریکٹ امپیکٹ, جو آپ نے کہا نا کہ یہ اب ہمارے سارے جو ہماری کیا کہتے ہیں افراط زر ہے, افراط زر انفلیشن کم ہو رہی ہے, تو افراط زر میں بھی ابھی جو ہے ڈائریکٹ ان کا پھر میں کہوں گا کہ کوئی موازنہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. افراط زر اس لیے کم ہو رہا ہے کہ تھوڑی سی مارکیٹ سپلائی جو ہے اس کے اندر قدرے بہتری آئی ہے. آپ نے اس دفعہ دیکھا ہے کہ ہماری ویٹ کراپ زیادہ ہوئی ہیں, پلس یہ ویٹ سکینڈل کھلنے سے نا کافی حد تک لوگوں کو سمجھ بھی آ گئی کہ اب وہ باہر سامان ترسیل دینا اتنے آسان سے پیسے کمانا, کیونکہ پہلے گیہوں کی پیداوار ہمارے ہاں کیوں مہنگی ہو جاتی تھی آپ کو گیہوں, اس لیے کہ سارا گیہوں اٹھا کے افغانستان بھیج دیتے تھے جہاں آپ کو نرخ بہتر مل رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو اب وہ چونکہ بند کیا ہے, تو حکومت کے کچھ ایسے اقدامات جن میں بارڈرز کو سیل کیا ہے, انہوں نے کچھ انٹرا پروونشل موومنٹ جو ہے, انٹر پروونشل موومنٹ, اس کے اندر انہوں نے کوئی بہتری لائی ہے, تو وہ اس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ قدرے یہ نیچے گر رہا ہے آپ کا افراط زر. لیکن یہ پیٹرول کی جو پرائسز ہیں, یہ معذرت کے ساتھ آپ یاد رکھیے گا کہ مجھے اگلے آپ بے شک سال بٹائیے اور آپ لکھتے جائیے, آج نرخ 2 روپے اوپر,
آپ کا عوام کے کرایوں پہ اس کا فرق نہیں پڑ رہا. تو یہ جو ریگولیٹری پارٹ ہے یعنی کہ بجٹ بنانا, لا پاس کرنا ایک الگ چیز ہوتی ہے, لیکن اس کو ایکچولی آپ امپلیمنٹ کیسے کراتے ہیں, یعنی یہ عوام میں آپ اس کو کیسے بیوروکریسی پہ بھی تو ذمہ داری ہے کہ Exactly. کرائے جو ہے اس پہ آپ کم نے کریں. بالکل زبردست بات کی ہے. آپ نے میرے منہ سے کہتے ہیں نا بات لے لی ہے کہ یہ ہمارے یہی سرکار نوکروں کا کام ہے کہ یہ عوام کے نوکر بنے, یہ بیوروکریسی جو ہے, اور جا کے یہ چیزیں امپلیمنٹ کرائیں. عامر صاحب, جہاں ہم اتنے سارے اقدامات کی بات کرتے ہیں, مشکلات کی بات کرتے ہیں, تو اس میں فرام دا ورج آف ڈیفالٹ واپسی پاکستان کی ہوئی ہے. پھر اب جو وزیر اعظم محمد شہباز شریف ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ امداد نہیں, ہمیں ٹریڈ چاہیے, ہمیں ایڈ نہیں ٹریڈ کرنی ہے. انویسٹمنٹ کے حوالے سے معاہدے ہوئے ہیں, ایم او یوز ہوئے ہیں, پاکستان کی سفارتی محاذ پر جو تعلقات سرد مہری کا شکار ہو رہے تھے, کیے جا رہے تھے, ان میں بہتری آ رہی ہے, چاہے وہ مڈل ایسٹ کی بات کریں, ہمارے ہمسایہ ملک چین کی بات کریں, یورپ کی بات کریں. تو انویسٹمنٹ کے حوالے سے جو اقدامات ہو رہے ہیں وہ کتنے زبردست ہیں؟ جی حال میں دیکھیے صفحے پہ لکھی ہوئی تحریر بہت اچھی ہے, پھر وہی بات رہتی ہے اس کو عملی جامہ کون پہنا رہا ہے. یہ دوسری بات جو یہاں کہنے سے آپ لوگ بالکل یاد رکھیے کہ ہر حکومت, چاہے پی ڈی ایم کی آئی, چاہے پی ڈی ایم کے بعد یہ شہباز شریف صاحب کی حکومت آئی, اس سے پہلے پی ٹی آئی کی حکومت آئی, حکومتیں جب بھی آتی ہیں کہتے ہیں ہم نے پیچھے ملک کو ڈیفالٹ سے بچا لیا. ٹھیک ہے, یہ تو ایک سیاسی جملہ ہے, اس کو ہم ایک منٹ نیچے لے آتے ہیں. جو چینجز آئے جو پی ڈی ایم کے دوران آنے شروع ہو گئے, ایس آئی ایف سی بنائی آپ نے, ایک انویسٹمنٹ کاؤنسل بنائی, اس انویسٹمنٹ کاؤنسل نے اب تک کتنی انویسٹمنٹ پاکستان میں لے کے آئے. تو بات یہ ہے کہ ہم نے ایکچولی ان معاہدوں کے نیچے تحریر میں دیکھنا ہے کہ ایکچوئل اصل انویسٹمنٹ کتنی آ رہی ہے. وہاں پہ جو ہمیں ابھی سمجھ آیا ہے, اگر آپ جا کے باہر لوگوں سے پوچھیں تو وہ ابھی بھی اس بات کے قائل ہیں کہ یہ وعدہ تو آپ کر گئے تھے, جب ہم آئے تھے آپ کے یہاں پرمیشن لینے تو وہ تو جو افسر صاحب بیٹھے ہیں وہ تو ابھی بھی ہمارے سے ویسے ہی ڈیل کر رہے ہیں. تو یہ جو فرق ہے نا آپ کے عزائم میں اور ان کو ایکچولی عملی جامہ پہنانے میں, یہ جب تک ہم پورا نہیں کریں گے تو میرا ذاتی خیال ہے کہ یہ آپ کو آگے چلتا نظر نہیں آئے گا. کیونکہ یہ کہنا کہ جی جب سے ہم نے یہ کیا ہے, تو سوری ابھی تو ٹائم ہی کچھ نہیں ہوا نا, ابھی تو حکومت کا پہلا بجٹ ہے, اس کو ٹائم دینا چاہیے, اس کے اثرات دیکھنے چاہیے. حکومت نے کچھ اقدامات کیے ہیں جو پی ڈی ایم سے شروع ہوا, اور پھر یہ حکومت بھی تقریباً وہی پی ڈی ایم کی حکومت ہے, تھوڑی سی چینج کر کے, لیکن تقریباً وہی لوگ آگے چل کے آ رہے ہیں. تو دیکھنے میں ہمیں یہ چاہیے کہ بھئی جب آپ نے کہا ایس آئی ایف سی تو ایک بورڈ لگا ہونا چاہیے, جس طرح ویب سائٹ ہوتی ہے نا آپ کا پروگرام میں جا کے دیکھ لیتا ہوں, اس طرح ایک بورڈ اگر حکومت بنا دے کہ جس پہ لکھا ہو کہ جی یہ پرسوں یہ معاہدہ ہوا, کل یہ چیز ہوئی, یہاں پہ آپ جا کے دیکھ لیجئے ایک نئی مل کھڑی ہوئی ہے, یہاں چلے جائیں یہاں 300 ایکڑ کی کاشت ہو رہی ہے, یہ چائنا نے فائنانس کی. یہ جو ہے یہ بہت ضروری ہوتا ہے, اور میں اس کی وجہ آپ کو بتاؤں. دیکھیے میں پہلے چونکہ عالمی بینک میں رہا ہوں 20 سال, تو ہم جس ملک میں بھی جاتے تھے نا تو وہاں پہ ہم یہ دیکھتے تھے کہ یہ لوگوں کو کیسے پتہ لگا کہ حکومت آ رہی ہے. تو ہم حکومت کو ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ آپ مثال طور پہ گلی بھی بنائیں نا تو وہاں ایک خطبہ لگائیں, اس کو تو لکھیں کہ یہ آپ کے ٹیکس کے پیسے سے بنی ہے, اس تاریخ کو اس کا معمار یہ تھا, اس کا اب رکھوالا یہ ہے یا رکھوالی یہ ہے, اور اگر کوئی مسئلہ ہو تو آپ اس نمبر پہ کال کریں, اگر 24 گھنٹے میں آپ کی شکایت پوری نہیں ہوتی تو ہم اس بندے یا بندی کو لائن حاضر کریں گے. یہ آپ مجھے بتائیے کہیں لکھا آپ نے دیکھا؟ انفیکٹ یہ آج سے 1980 میں ہوتا تھا, ہم لوگ ولیجز میں جاتے تھے. اب یہ کون کر رہا ہے پاکستان میں؟ وہ جو ڈونرز اور وہ لوگ جو پیسہ دے حکومت کو رہے ہیں لیکن کتبہ اپنا لگا رہے ہیں. ٹھیک ہے, بات سمجھ آئی؟ تو بیسکلی یہ ہے کہ یہ اگر آپ نے ترقی اور یہ انویسٹمنٹ دیکھنی ہے تو پھر یہ کتبے لگائیے, صرف وہ افتتاحی کتبہ نہیں, مجھے وہ عملی جامع اس برج دیکھنا چاہتا ہوں, میں ایک چھوٹی سی نالی دیکھنا چاہتا ہوں اصغر محل کے سائیڈ والی صاف ہوئی پھر کتبہ لگاؤ کہ یہ اس کے حکم سے صاف ہوئی, اس نے صاف کی. یہ بہت ضروری ہے. جب تک آپ لوگوں کو اکاؤنٹیبل نہیں ٹھہرائیں گے تب تک یہ معیشت کا نظام جو یہ صرف خبروں کی سرخیوں تک رہ جائے گا. بہت امپورٹنٹ بات کی آپ نے, اور اس میں اکاؤنٹیبل ہم دیکھتے ہیں بیوروکریسی بھی ہے, ہم بھی ہیں کہ جو حکومت بناتی ہے پھر اس کے بعد ہم اس کے ساتھ کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو حکومت نے بنایا دوبارہ بنا دے گی. خیر, اس حوالے سے ہی ایک بہت خوبصورت میسج کے ساتھ ہی ہم پروگرام کے اختتام کریں گے. جیسے عامر درانی صاحب آپ نے بات کی کہ اکاؤنٹیبل ہم نہیں ٹھہرائیں گے تو بہتری نہیں آئے گی. بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کا. ہمارے ساتھ پروگرام میں عامر درانی صاحب موجود تھے, ماہر اقتصادیات ہیں, ہمارے لیے ایک بہت اہم پیغام چھوڑ کر جا رہے ہیں
کہ ہم نے اپنے آپ کو بھی اکاؤنٹیبل ٹھہرانا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اپنے ملک کے ساتھ, ہم کیا کر رہے ہیں, ہم کیا دے رہے ہیں پاکستان کو, ہم اپنی آنے والی جنریشنز کے لیے کیسا مستقبل چھوڑ کر جا رہے ہیں, کیسا ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں. پروگرام کا وقت اختتام پذیر ہوا. اپنی میزبان ماہنور قریشی اور رضوان علی احمد کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ کل صبح آپ سے ملاقات ہوگی. صبح پاکستان میں اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.